یاد کرے کہ نہ پیے، بحالت مجبوریاں الگ ہو سکتی ہے کسی، اور اسی طرح جو ہے پانی کے برتن میں سانس نہ لے، کھانے کے اندر پھونک نہ مارے، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے خیال رکھے۔ اسی طرح ساتویں چیز جو ہے پیٹ کو مکمل بھر کر کھانے سے اجتناب کرے۔ آج سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اکثر بیماریوں کی جڑ پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے، اور پیٹ بھر کر تو دور ہے، ہاں بس بولتے ہیں کہ آخری حکم تک کھانا کھانا، تو یہ آخری حکم کیا رہتا؟ تیسرے حکم تک کھانا کھانا۔ تو تیسرا حکم کیا رہتا؟ میں نے ایک بار ایک صاحب سے پوچھا یہ تیسرا حکم کیا رہتا؟ تو بولے یہ رہتا، بولے ٹھیک ہے، بولے جب کھانا کھائے تو بولے پہلے ایک ڈکار آتی، بولے تو یہ ہے پہلا حکم، پھر دوسری ڈکار آتی ہے، بولے یہ ہے دوسرا حکم، اور پھر تیسری ڈکار آتی، بولے یہ تیسرا حکم، تیسرے حکم تک کھانا۔ تو پہلا حکم پیٹ بھرتا، بولے دوسرے حکم میں بولے سینے تک آتا، بولے تیسرے حکم میں گلے تک آتا، تو ایسا انگلی ڈالا تو دکھنا، بولے کھایا، تو یہ رہتا بولے تیسرے حکم تک کھانا۔ اور ہم ایسی کھا کر جوان ہوئے، ہماری جوانی میں ایسے تھے ویسے تھے، میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، یہ جوانی آپ کو مبارک ہو آپ کی، ہم کو نہیں چاہیے واقعات جو سنت کے خلاف۔ اور ایسی ہوتا ہے نا، ارے کھاؤ، یہ کیا کھا رہے تم، کھاؤ میاں، میں تو اتنا کھاتا تھا۔ اگر تم اتنا کھاتے تو غلط کھاتے تھے، اور اتنا کھایا تو کیا کیا پھر دنیا میں تم نے آج تک؟ صرف کھانے کو آئے ہو؟ کارنامے کیا انجام دیے تم نے؟ وہ صحابہ بھوکے پیٹ کارنامے انجام دے رہے تھے، تو پتہ چلا کھانا اصل نہیں ہے دنیا میں کارنامے انجام دینے، بڑے کام کرنے، اصل یہ ہے وہ جستجو ہو، اور اس کے لیے پھر زندہ رہنے کو کھانا کھانا پڑے۔ تم کھانے کو زندہ رہنے والے لوگوں میں سے ہو گئے ہو۔ آج کل ہم لوگ جو ہے کھانے کو زندہ رہتے ہیں، زندہ رہنے کو نہیں کھاتے، تیسرے حکم تک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا حکم دے رہے کھانے کے معاملے۔ ابن ماجہ مستدرک حاکم کی روایت میں فرمایا انسان کے پیٹ سے بدترین کوئی برتن نہیں ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ کبھی کھا لے انسان، پھر دوپہر بھوک دوپہر کھائے، شام میں بھوک شام میں کھائے، صبح بھوک ہے نا، تو کہا اس سے بدترین برتن نہیں، کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہے جو اسے کھڑا رکھ سکے۔ انسان کو چند لقمے بھی کافی ہے جو صرف اسے کھڑا رکھ سکے۔ اگر زیادہ کا شوق ہو تو زیادہ زیادہ 1/3 کھاؤ، 1/3 پیو، 1/3 خالی رکھو، میکسیمم لمٹ 1/3، میکسیمم اتنے لقمے کھاؤ کہ بس کھڑے رہ سکو، زندہ رہ سکو، کام کر سکو، اور میکسیمم لمٹ 1/3، 1/3 پیٹ۔ اور آج ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ بیماریاں بھر پیٹ کھانے سے، وہ تیسرے حکم حلق تک کھانے سے آ رہی ہے۔ اگر وہ 1/3 کے سسٹم جاری کر دے نا، 1/3 فوڈ، میری بھوک ہے 3 روٹیوں کی تو 1 روٹی کھانا، 1 گلاس پانی، اور پھر باقی پیٹ کھانا، دیکھیے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ نہیں میری بھوک 9 روٹیوں کی ہے تو 3 روٹی پھر اس کی 1/3 ہوتی ہے نا، اور اس کے بعد پانی، اور اس کے بعد خالی حصہ ہو پیٹ میں، ہے نا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آج ہم اتنا کھاتے ہیں محفلوں، دعوتوں میں، گھروں پر، کہ دیکھ کر کبھی کرتے ہاں کسی کو بھوک اتنی ہے اور اس کا 1/3 ہوا ہے تو ٹھیک۔ اور بچپن سے اگر آپ بچوں کو ڈالیں گے کھانے کی، خوب کھانے کی عادت، تو وہ کھانے والے بن جائیں گے، ہے نا۔ توانائی طاقت ٹھیک ہے کچھ ہو سکتی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ بیماریاں بہت سی ہوتی ہیں۔ تو شریعت میں دیکھیں کتنے اچھے، تو آپ نے 1/3 میکسیمم، آپ نے کیا فرمایا؟ اتنا کھائے ابن آدم جتنے میں کھڑا ہو جائے۔ ہاں اگر زیادہ کھانا ہو تو 1/3، میکسیمم لمٹ ہے 1/3، منیمم نہیں۔ ہمارے پاس تو 1/3 تو کچھ ہے ہی نہیں، کیوں؟ تیسرا حکم میں تو حلق تک آ رہا ہے پورا، پیٹ کا 1/3 یہاں سنت ہے، یہاں پیٹ فل کر کے یہاں سے حلق تک لانے کی باتیں چل رہی، تیسرا حکم۔ کیسی عجیب بات ہے نا، اور اس کے نقصانات بھگت رہے ہیں ہم سے، صحت، بیماریاں، مختلف جراثیم، مختلف جگہ بہت جلدی اثر انداز ہونا، اوبیسٹی، موٹے ہو جا رہے ہیں لوگ انیسری اتنے، اور مختلف بیماریوں سے آج ٹھیک ہے آج ہم لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں، آج سے 10 سال بعد کا زمانہ اسی قسم کا ہونے والا، اس لیے کہ ہم سے آگے والے جو نقصان غلطیاں کر کے نقصان بھگت رہے، پیچھے والے اگر اس طرز پہ رہے تو وہی ہوں گا۔ پورا امریکہ اور پورا یورپ اوبیسٹی میں، موٹاپے میں اور پھولنے میں پریشان ہے، اس لیے کھانے کا انداز وہ بنا لیا کہ دن رات کھا رہے اور پی رہے ہیں، کھانے پینے کے علاوہ زندگی جینے کا کوئی ان کا طریقہ نہیں، کھاتے پیتے ہیں اور شہوت رانی کرتے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو زندگی ہی ہے ان کے پاس، پوری دنیا محنت کرتی ہے اور وہ بیٹھ کر کھاتے ہیں پورے ہمارا، ہے نا۔ امریکہ کی مثال دنیا میں ایسی ہے کہ سمجھ لیجیے 5 بھائی ہے، 10 بھائی ہے، 9 کماتے ہیں اور 1 کھاتا ہے، وہ امریکہ پورے دنیا کا خون چوستا ہے اور کھاتا ہے، ان کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کام کرے، پیسہ انہیں کو جاتا ہے، اس کا فائدہ انہیں کو جاتا ہے، تو بس اسی میں پوری زندگیاں گزار رہے۔ اور آپ بولیں گے نہیں ٹی وی پہ تو ان کے رول ہیرو ہیروئنس ایسے رہتے، وہ تو صرف رول ماڈل سے 1 کا دکا ہی ملتا ہے وہاں، باقی پورے ویسے نہیں ہیں۔ پھر پہلے کھلا کر موٹا کرتے، پھر ان کو بتا کے بولتے ان جیسے ہونے کے لیے یہ کرو، تو دونوں طرف سے اپنا فائدہ، سلیم ہونا ہے، ٹرم ہونا ہے تو ایسا کرو، پھر ویسے چیزوں کو بھی پروموٹ کر دے اس سے آپ کھا پی کے موٹے ہو جائے، تو سسٹمس ہم کو، ورنہ وہ لوگ نقصان میں، ہم بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں نا، وہی اسٹائل، میں ویسی کھاتا ہوں، اسی قسم سے کھاتا ہوں، ادھر 1 ہاتھ سے کھا رہا ہوں، 1 ہاتھ سے پی رہا ہوں، وہیں سو جا رہا ہوں، سونے تک کھا رہا ہوں، اٹھتے کھانا شروع کر دے رہا ہوں، ہاں جوتوں میں ہی سو جاتا ہوں، فلاں اس طرح کا ان کا طریقہ اختیار کریں، ظاہر سی بات ہے وہ جس نقصان کو بھگت رہے ہیں، کچھ 10-20 سال میں ہم بھی بھگتنے والے نقصانات، ٹھیک۔
تو پیٹ جو ہے میکسیمم 1/3 کھانا ہے. اتنا مت کھائیے کہ سانس لینا ہی مشکل ہو کبھی کبھار صرف کھانے کی وجہ سے, ہے نا. کھانے کی وجہ سے لوگوں کو بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں, اس لیے کہ کبھی دعوت آ گئی تو فری کا کھانا ہوتا ہے, آدمی ٹوٹ پڑتا ہے. اور اتنا کھاتے ہیں کہ بعد میں تو کوئی اینٹا ایسڈ لے رہا ہے ایسیڈیٹی نہیں ہونا بول کے, تو کوئی ہاضمے کے لیے کچھ جو ہے چیزیں پی رہا ہے, وہ پینے کے لیے مشکل ہوتی ہے اس کو, کیونکہ ڈکار لینے کو بھی جگہ ہونا نا پیٹ میں, وہ بھی نہیں آ رہی, وہ پورا پانی اوپر تک رہتا ہے, پھر وہ کھائی کر کے نکالتا ہے پورا, ہے نا. اس لیے فری مل گیا کھا لو. اگر آپ کو فری ملے بھی تو میکسیمم کتنا کھانا ہے, 1/3. یاد رکھیے. دیکھیے صحابہ کا معاملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھیں نا, کھانے کے معاملے میں بڑے بے نیاز لوگ تھے. اور اگر آپ کھانے سے بے نیاز نہیں ہیں تو لوگوں میں بڑے بد اخلاق مانے جاتے ہیں. آپ کھانے سے بے نیازی ہونا ایک آدمی میں, تو اس سے اس کے اخلاق بڑے بلند ہوتے ہیں. کیسا؟ اب کھانا دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ارے یہ چل رہا کیا, کھانا آ گیا, ارے یہاں اجتماع چل رہا, کھانا آ گیا, چائے آ گئی, دیکھ کھانا جا رہا, دیکھ فلاں ہو رہا. تو آپ ہمیشہ جو کھانے سے بے نیاز ہوتے ہیں نا, بد اخلاق مانے جاتے ہیں سوسائٹی میں. کچھ لوگوں کو دیکھیے آپ, جو کھانے کی باتیں کرتے ہیں سماج ان کو بد اخلاق مانتا ہے, ارے یار فالتو آدمی صرف کھانے کی باتیں کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسے بے نیاز تھے کھانوں سے کہ کبھی کوئی روایت میں آتا کہ 3 دن ہی بھوکے اور کھانا تو ٹوٹ پڑے ہو, ٹوٹ نہیں پڑتے تھے. اگر آیا تو بولتا تھا اس کو دے دو, وہ بولتا تھا اس کو دے دو, اور اس لیے کہ وہ سب بے نیاز تھے کھانے سے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اگر کوئی آدمی واقعی میں آج بھی اگر کھانے سے بے نیاز ہو جائے نا, تو بڑا با اخلاق مانا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی محفل میں گئے, محفل میں جا کے آپ بیٹھے, انتظار کرو لوگ لائیں گے, ارے لاؤ نا, ارے لاؤ نا, بولتے ہیں وہ بھوکڑ بیٹھا اس کو دو پہلے, جاؤ. ایک آدمی بے نیاز بیٹھا ہے تو لوگ بولتے ہیں وہ خام جلدی دو اس کو, کب سے بیٹھا ہے, آپ نے کھانا دے دیا, ٹھیک, آپ کھا رہے ہیں, لوگ خود نظر رکھیں. اب آپ کیا کرتے, ایک روٹی ہے ابھی وہ ختم ہونے والی یار, ابھی 2 ہی نہیں والے لیے, حالانکہ اب ان پہلے منگا لیں گے ایڈوانس. روٹی لاتے کہ بھائی صاحب, تو وہ جو گروپ رہتا نا, دیکھ رہے اس کا کتنی رکھی فری منگا رہا ہوں, دیکھو دیکھو اسے کتنا کھا رہا ہوں, ہے نا. ایک آدمی کھانے سے بے نیاز ہے تو اس کے اخلاق بھی اونچے ہو جاتے ہیں. کھانے سے جو بے نیاز نہیں ہے, کھانے پہ نظر رکھتا ہے, یہ بد اخلاق آدمی ہوں گے, اس لیے کہ کھانا آتے اس کی گاڑی پنکچر ہو جائیں گی, پھر وہ ہر کام کھانے کے لیے کریں گا. بھائی یہاں چلنا ہے, کھانے کو کیا ملیں گا, اپنے کو وہ کام کرنا ہے, اس کے بعد کیا ملیں گا. کھانا آ گیا تو اس کی زبان وہ نکلنا چالو ہو جاتی ہے اور بس اس کا پیٹ وہ کرتا ہے. کھانے سے صحابہ کی اور آپ سب کی بے نیازی تھی, اس لیے کہ دنیا میں کھانے کے لیے لوگ نہیں آئے تھے. جو قومیں کھانے کو آتی نا وہ ایسی ٹوٹ پڑتی ہے اس میں. تو روایتوں میں آتا ہے آپ کہیں کہیں دن بھوکے صحابہ ہوتے ہیں, لیکن ٹوٹ پڑے بول کے روایت نہیں آتی, کھانے پہ ٹوٹ پڑتے تھے. کھانا آئے بعد بھی ٹرانسفر ہوتے رہتا تھا. بلکہ کچھ حالات تو ایسے تھے مدینے کے کہ اگر ایک شخص کوئی چیز کاٹتا, ذبح کرتا اور ران کا گوشت کسی تحفے میں بھیجتا, تو وہ پڑوسی اس پڑوسی کو تحفہ دیتا, وہ پڑوسی اس پڑوسی کو تحفہ دیتا, وہ پڑوسی اس پڑوسی کو تحفہ دیتا, اور وہ ران واپس گھوم کے اسی آدمی کے پاس آتی جس نے ذبح کیا تھا. ایثار, کسی کو کھانے پہ ٹوٹ نہیں پڑتا. ارے کھانا ہے, میرا بازو والا زیادہ مستحق ہے, یہ ران کھائے, ٹرانسفر دے دو اس کو. پھر وہ سوچتا نہیں یار میرا پڑوسی یا زیادہ مستحق, دے دو اس کو. وہ بولتا نہیں یار وہ, اور وہ چھوٹی سی بستی میں پھر وہ ران گھوم کے اسی کے پاس آتی کہ جس نے ذبح کیا تھا. بولتا ہے پھر میرے پاس آ گئی کیا, بولتا پھر اس کو آگے بڑھاؤ. سمجھ رہے ہیں بات کو. بے نیاز قوم تھی کھانے سے, ٹھیک ہے. اور آدمی جس چیز سے بے نیازی غنا اختیار کر لینا, اللہ تعالیٰ اس کو غنا دے بھی دیتا ہے, اس کو بے نیاز کر دیتا. اب ہم ٹوٹ پڑے ہوئے کھانوں پر, تو اللہ اس کا محتاج رکھ رہا ہے ہم کو. جب آدمی اس سے محتاجی چھوڑ دے, غنا اس سے بے نیاز ہو جائے, تو جو آدمی کھانے سے بے نیازی اختیار نہیں کرتا نا, وہ بہت بد اخلاق مانا جاتا ہے سماج کے اندر. تو کوشش کیجئے, کھانا اچھی سے ملیں گے ہی نا آپ کو. ورنہ بہت سے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کھانا بولے تو بالکل وہ دیوانہ پاگل ہو جاتا ہے, اس سے اب کوئی کام نہیں کروا سکتے, کچھ نہیں ہوگا. مطلب پہلے کھانا, ہر بات میں کھانے کی باتیں چلتی رہتی ہے اس کی. کیسی بد اخلاقی ہے. اخلاق کا تقاضا بھی یاد رکھیے. تو بہرحال شریعت وہی سکھا رہی ہے, 1/3 کھائیں گا تو کھانے میں ٹوٹ کیوں پڑیں گا, بولیں گے تھوڑا بھی ملا تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے, اس لیے کہ میں اتنا کھاتا ہوں. غنا بے نیازی اختیار کر لیں گے کھانے پینے سے. یہ بڑی اہم چیز ہے, اس سے آدمی کے اخلاق چھلکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 8ویں چیز جو ہے, جو اکٹھے جو ہے بیٹھنے والوں میں سب سے پہلے, جب آپ سب اکٹھے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ کھانا اس سے شروع کریں گے, پینا اس سے شروع کریں گے جو عمر میں سب سے زیادہ ہو. کوئی شیخ ہے, بڑا آدمی ہے, بوڑھا آدمی ہے, اور پھر اس کے لیفٹ, رائٹ اور لیفٹ ایسا شروع, یا تو لانے والا اپنے لیفٹ سے شروع کرے, یا پھر ایجڈ جو آدمی اس سے شروع کرے, یا اس سے اجازت لے لے. سمجھو اب کوئی عمر رسید آدمی لیکن بہت دور ہے, اس سے اجازت لے لے کہ شیخ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں سیدھے ہاتھ سے. وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے آپ شروع کر دیجیے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجلس میں پینے کی کوئی چیز لائی, اب ابن جو ہے عباس رضی اللہ عنہ بیچ میں, چونکہ آپ کے چچا بھی تھے اور بڑے تھے, اور چچا باپ داخل بھی ہوتا ہے یاد رکھیے, اور بڑے تھے, تو آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کو کہا عباس کیا میں سیدھے ہاتھ سے شروع کروں؟ تو پتہ چلا پہلا حق عمر رسیدہ آدمی کا تھا,
ان سے لیکن چونکہ اگر بیچ سے شروع کرتے تو مشکل ہوتی, وہ بیچ میں تھے تو اجازت لی, عباس شروع کرو, عباس نے کہا شروع کرو, تو آپ سیدھے سے شروع کرتے بھائی. اگر ویسا نہ ہو, کھانا کم ہو, لمیٹڈ ہو, تو پہلے آپ بوڑھے آدمی کے پاس جائیں گے, عمر رسیدہ شیخ کے پاس کہ بھائی شیخ آپ لے لیجیے, آپ لے لیجیے پہلے اس میں سے 1 گھونٹ 2 گھونٹ 10 گھونٹ ہو گیا, پھر میں آپ کے سیدھے الٹے طرف شروع کروں گا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو اگر کم ہو تو ویسا, زیادہ ہو تو آپ اجازت لے لیں کہ شیخ میں یہاں سے شروع کر دوں سیدھے سے, اس لیے کہ آپ تھوڑا دور ہیں مجھ سے, رسپیکٹفل پرسن ہیں, ایجڈ آدمی ہیں, آپ کے والد محترم, تو اجازت لے لیں میں شروع کرتا ہوں سیدھا. ٹھیک ہے, تو کھانا اور پینا کہاں سے شروع کریں گے؟ سیدھے سے الٹے کی جانب, سرونگ کے لیے. اور سمجھو مجلس میں بیٹھا ہوں اور کوئی آدمی میرے سے شروع کرا جبکہ میں الٹے طرف, تو میں کیا کروں گا؟ سیدھے سے آؤ, ہے نا. وہی آدمی کر سکتا سیدھے سے آؤ جو غنی ہے کھانے سے, بے نیاز ہے. میں رہوں گا تو ان کو پوری کھجور کی پلیٹ یہیں رکھ دو, پورا قہوہ ہے تو یہیں رکھ دو, پورا میٹھا ہے تو یہیں رکھ دو, دیکھیں گے بعد میں کیا بچتا ادھر جانا. ادھر کیا کچھ سوچ رہے, وہ بڈھے تو کھا کے پوری زندگی گزار چکے نا. ہم جوانوں کو چاہیے نا پہلے, ہوں گا نہیں ہوں گا, ہم کھانے سے غنی نہیں ہے نا, تو ہم اسی کے محتاج ہے, تو اللہ اسی کا محتاج رکھ رہا ہے. میں نے ادھر سیدھے ہاتھ سے لائیے, آپ سیدھے ہاتھ سے ہو سکتا نہیں بچیں گا, آپ ادھر ہیں, نہیں بچا تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ ادھر سے لائیے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سیدھے سے ہو. ہاں اگر میں ہی سیدھے بیٹھا ہوں تو پھر میں لے سکتا ہوں, اب یہ نہیں کہ الٹے سے لاؤ, نہیں, سیدھے سے, کیونکہ میں اس طرف. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پورے لوگ سیدھے سے بیٹھ جا کر, ڈاکو والے سیدھے سے بول دیے انہوں نے, بد اخلاقی بھی دیکھنا, اپنے کھانا بھی زیادہ ہے, سیدھے سے بیٹھ جاتا ہوں. ایسا نہیں, ایثار ہے, ایثار یاد رکھیے, قربانیاں دیجیے ایک دوسرے کے لیے. تو سیدھے سے جو کھانا سرو ہوگا الٹے کی طرف, بڑے آدمی شروع کریں گے. دور ہو یا بدنظمی ہو سکتی بڑے آدمی کو دینے سے, تو اجازت مانگ لے کہ میں یہاں سے شروع کر دیتا ہوں. اور کوئی بھی آدمی نہ نہیں کہیں گا بالکل شروع کر دیجیے آپ. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا جب کسی نے جو ہے کھانے کچھ لایا اور جو ہے الٹے ہاتھ سے شروع کیا, تو آپ نے کہا نہیں, سیدھے کی طرف سے, سیدھے کی طرف سے, مطلب اس کو منع کیا اور کہا سیدھے کی طرف سے لے جاؤ. تو اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی ڈائریکشن دے رہا ہو, کوئی آدمی الٹے شروع کرا, تو آپ بالکل بول سکتے ہیں سیدھے کی طرف سے. تو یہ آدمی جو الٹے کی طرف ہے, برا نہ مانے کہ اس نے وہاں سے میرے پاس سے کیسا بھیجا, میں کیا حقیر تھا کیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص جو ہے الٹے سے بانٹا تھا, آپ نے کہا سیدھے سے, وہ آدمی وہاں سے نکلا اور سیدھے کی طرف چلا گیا. سیدھے سے تعلیم یہی ہے کہ نہیں جان دو, ابھی الٹے سے کر لو, بعد میں سیدھے. ہاتھ ملانا ہے آپ کو مجلس میں, سیدھے سے الٹے کی طرف. کھانا بانٹنا ہے, سیدھے سے الٹے کی طرف. ٹھیک ہے, اس طرح سے اس کا نظم ہونا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سرونگ کرے وہ آخری میں کھائے اور پیے. آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کو کہا کہ تم بانٹو, سیدھے سے بانٹو, وہ سب کو شربت دینے لگا. اس کے بعد آپ نے کہا جو برتے وہ آخر میں پیے. یہ بڑے اخلاق کی علامت ہے کہ جو برتتا آخر میں, ورنہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, برت رہا آدمی, ارے کہاں گیا ہو, تو وہاں چکتے کھڑا ہو کونے میں ادھر منہ کر کے, ارے کیا کر رہا ہو, تو نلی جھٹک کے کھا رہا وہاں کونے میں, نہیں نلی آگے تھی تو سوچا کھا کے آگے بڑھتا ہوں. بہت سی بار ہوتا ہے ایسا لوگوں کو. دیکھیے جو برتے وہ آخر میں کھائیں گا, یاد رکھیے. اس میں کیا حکمت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکیمانہ بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ اگر بیچ میں لوگ کھائیں گے تو برتنے کا نظم بگڑ جائیں گا. دوسرا, اگر آپ بیچ میں کھائیں گے تو آپ کی بد اخلاقی نظر آئیں گی پورے عوام کو, کہ یار برت رہا دیکھو کیسا کھا رہا ہے. پھر لوگ کیا سوچتے ہیں, انہیں یار انگلیاں ڈال رہا, وہی گندی اس میں, اس سے میرے کو لا کے دے رہا, ابھی کھاتے کھڑا تھا, یہ اس کا جھوٹا تو نہیں کھا رہا نا, میں جو میرے کو ملا انگلیاں ڈال کے لایا ہوں, وہاں کھاتے کھڑا تھا نا, میرے اس میں سے بھی کھایا ہوں. تو آپ کی بد اخلاقی بھی چھلکتی ہے, تو اخلاق بھی بچ جاتے ہیں اور سسٹم بھی اچھا ہوتا ہے جب آپ سنت پہ چلے. تو کہ جو برتیں گا لاسٹ آخر میں, یہ ہو سکتا ہے کہ میں 2 صفوں کو برت کے ہٹ جاؤں گا اور میں کھا لوں گا, ٹھیک ہے, الگ بات, پھر میں چلا جاؤں گا, پھر آپ ختم ہوں گے. لیکن جو برتنے والا ہے لاسٹ, یہ ہو سکتا ہے پوری سب کو برتوں اور آخری میں بیٹھ جاؤں جا کے, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیچ میں کھاتے رہے اور لوگوں کو لے جاتے, تب تھوڑا پی کے لے آئے, چلو دو, تھوڑا کھاتے جا رہے اور تو نہیں, آخر میں آپ نے فرمایا. ٹھیک. اسی طرح 9ویں چیز, مجلس میں جو ہے عمر یا فضیلت والے اگر لوگ ہو تو ان سے کھانے کو آپ جو ہے پہل کرنا چاہیے, کہ سب اب کھانا برت دیا آپ نے, تو اب آپ اس شخص کو کہیے جو عمر میں اس نے فضیلت میں بڑھائی کہ شیخ آپ شروع کیجیے, تاکہ وہ جب شروع کریں گے سب شروع کریں گے ان کے پیچھے. ہوتا ہے لوگ رک جاتے, نہیں بھائی ابھی سب کو برتنے دو, یہ بھی ادب ہے, یاد رکھیں. لیکن ہر جگہ ضروری نہیں ادب کو فالو کرنا, اس لیے کسی جگہ آپ کو کھا کر جلدی نکلنا ہے, ٹرین ہے آپ کی, فلاں ہے, مسئلہ ہے, انتظامیہ میں آپ ہیں, وہاں تھوڑی بیٹھیں گے آپ سب کے لیے. لیکن عام حالت میں برتنے کے بعد آپ کسی عمر رسیدہ بڑے آدمی کو شیخ آپ شروع کیجیے, پھر وہ کہیں گے چلو بسم اللہ بھائی سبھی شروع کیوں, میں کیوں شروع کروں اکیلا, سب شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو فضیلت والا ان سے ویسا نہ ہو کہ ابھی جو ہے برتا جا رہا ہے اور آپ کھاتے بیٹھے اس کے بعد, اور وہ دیکھ رہا ہے یار کوئی بھی نہیں کھانا شروع کیا اور آپ کھا رہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے, لیکن ادب تو یہ ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے جب بڑھتے سب کو ایک ساتھ ملے, اس کے بعد سب ایک ساتھ شروع ہو. اور بالخصوص جو فضیلت والا بڑا آدمی ہے اس سے آپ کہیں اجازت لے کہ بھائی شروع کیجیے, اور وہ کہے ہاں چلیے بالکل سب شروع کریں گے ایک ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح 10ویں چیز جو ہے ضرورت کے مطابق کسی جھجک یا تکلیف کے بغیر کھانا کھائے. مہمان کو, میزبان کو خواہ مخواہ تکلیف نہ دے. میں مہمان کو تکلیف کی بات نہیں کر رہا ہوں,
میزبان کو خامخواہ تکلیف نہ دے, بنا تکلف جھجک کے کھائے. کھانا آپ کے لیے ہی بنا کر رکھا گیا ہے, بعد میں جانوروں کھلانے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے. وہ مجلس میں گئے, دستر پہ بیٹھے, اتنا سا سالن, اتنے سے چاول لی, اب وہ کھا لیا, اس کے بعد بیٹھے ہوئے. پھر کوئی بولا لیجیے نا, ہاں ٹھیک ہے. اب اس نے نہیں بولا کیا ہلکٹ لوگ ہیں یار, ایک بار بھی لو نہیں بولے. تو وہ کھانا کیا پھینکنے کے لیے, آپ کو دیکھنے کے لیے رکھا گیا دستر پر. جب تک آپ بولیں گے نہیں وہ کھاتا نہیں ہے نا. اور کبھی تو حالت یہ ہے ریا اور جھوٹ کی, ریا دکھاوا کرتے ہیں, گھر پہ 10 روٹیاں کھاتے چور کر, مجلس میں صرف 2 نوالے, نہیں بس میں اتنا ہی کھاتا, اتنا ہی کھاتی. بولتے نہیں نہیں لیجیے نا, لیجیے نا, بولے تو پھر وہ اتنا بھوسا ڈالتا, وہ برابر پورا کھاتا ہو, نہیں میرا بہت ہو گیا, ارے لیجیے نا, پھر وہ ڈالتا. اس کو بولتے ریا. کھانا تو ہے 10 روٹی, لیکن دکھاوا کر کر کے کھائیں گے, تکلفات بتا بتا کر کھائیں گے, نہیں 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 نہیں, اور برابر کھاتے جا رہے. اور نہیں کے لحاظ ایسا نہیں ہوتا ہو, ایسا کھانے کو نہیں روکتا ہو, خالی ایسا ارے نہیں نہیں کا بھی آگے رہتی ہے, نہیں ڈالتے تو اچھا رہتا, کا بھی بھرتے جاتا ہوں. ارے اس کی کیا ضرورت تھی, بلکہ ادھر دیکھ رہا ہو, دیکھ رہا ڈالو, مطلب ڈالتے رہو, ادھر کیا ضرورت تھی. گھر پر کھاتے ہیں ایک دم 10 روٹیاں, اور مجلس میں کیا بتا رہے میں 1 روٹی کھاتا ہوں, ریا. تاکہ پر تکلف کھانا ہو, لوگ بار بار کہے لیجیے نا لیجیے نا. کھانا دستر پہ کیوں رکھا گیا ہے, کیوں رکھا گیا؟ دکھانے کے لیے, بعد میں سڑا کر پھینکنے کے لیے, آپ کے لیے ہے نا. پھر لیجیے نا کیا, تو میزبان کو تکلیف نہ دے. دوسرا, کچھ جگہ مہمان بھی تکلیف نہ دے میزبان کو, اور میزبان بھی تکلیف نہ دے مہمان کو. مخامخ کچھ لوگ ہوتے ہیں جاتا, جیسا کہ اب ایک بار میرا جانا ہو ایک بستی میں جہاں لوگ بڑے پر تکلف ہوتے ہیں کھلانے کے معاملے. اب ہم تو بے تکلف معاملہ ہے, کھانا لائے گئے, جتنا کھانا تھا کھا لیا, اس کے بعد وہ آئے نمودار ہوئے, سمجھ لیجیے, ارے لیجیے, چونکہ باقی سب بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں, کسی نے ڈالا نہیں. جو شروع کیا انہوں نے ڈالنا, میں نے کہا ہمارا ختم ہو گیا, انہوں نے کہا ابھی تو لینا ہی پڑے گا, اور پلیٹ بھر دی. میں نے کہا پلیٹ آپ بھرو, پورا بھر دو, اس کو پیک کر کے دے دو, کہ میں نہیں کھاؤں گا, ہمارا کام ہو گیا. تکلفات نہیں ہمارے پاس, یہ کھانا تھا اتنا کھا لی. لیکن وہ تمام جو میرے ساتھ ہو گیا بول کر بیٹھے تھے, الحمدللہ میرے بعد بھی 4-6 پلیٹیں کھائے انہوں نے. یہ ریا تھی, مطلب دکھاوا کر رہا, تکلیف دے رہے تھے اس کو. اس لیے نہیں سسٹم ہے, وہ ڈالیں گا تو ہی ہم کھائیں گے. تو کئی جگہ جو بے تکلف انسان ہو تو پھنس گیا, ہم نے تو کھا لیا جتنا ہم کو کھانا تھا. تو مہمان بھی میزبان کو تکلیف نہ دے, میزبان بھی مہمان کو کھانے میں تکلیف نہ دے. جتنا کھا سکتا ہے کھلائے, جتنا کھانا وہ خود لے کر کھائے, وہ کھانا آپ کے لیے رکھا گیا ہے. ٹھیک, تو ایک دوسرے کو تکلیف دے, خامخواہ کے تکلفات نہ برتے. 11ویں چیز, کھانے میں شریک ساتھیوں کا بھی لحاظ رکھے. ٹھیک ہے, اور ان سے زیادہ تیز اور جلدی کھانے کی کوشش نہ کرے, اس معنی میں کہ جب کھانا کم ہو, کھانے میں 3 روٹیاں اور آپ نے دیکھ لیا سامنے ایک اور آدمی ہے, تو ایک دم وہ ٹانا ٹانا, وہ کمپٹیٹر ہے میرا, اب 2 روٹیاں میری ہوں گی, 1 روٹی اس کی ہوں گی, کون جلدی کھاتا ہے نا, اور شروع اسپیڈ سے کھا رہتا ہے. جب کھانا کم ہو, زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, لیکن کم ہو تو ہے نا. ایک سلف کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس ان کے شاگرد آ گئے 10, انہوں نے کہا میں کھلاؤں گا. مالی اعتبار سے غریب تھے, روٹیاں تعداد میں کم تھی, ایک آدمی کو ایک بھی نہیں آ رہی تھی. سوچا اب کیا کریں, سوچا ایک کام کرتا ہوں, رات کا کھانا تھا, بتی بجھا دیتا ہوں, روٹیاں ڈال دیتا ہوں, میں نہیں کھاؤں گا اور یہ لوگ کھا لیں گے جتنا بھی ہو سکا اس میں سے. بتی بجھا دی, روٹی رکھ دی. جب صبح ہوئی اور دیکھا اجالے میں, تو روٹیاں جتنی تھی اتنی باقی تھی. اس لیے کہ پورے شاگردوں نے سوچا وہ کھا لیں گا, اس 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 نے سوچا وہ بھائی کھا لیں گا پیٹ بھر کے, ہم سے تو پورا تو کس کا پیٹ نہیں بھرنے والا. کس نے بھی نہیں کھایا, سب بے نیاز تھے کھانے کے معاملے میں. ہم ہوتے تو بھائی کتنے روٹیاں ہیں, 10, اور لوگ 10, ہم کو تو 50 ہونا, 5 تو کم از کم 50 ہونا تھا. تو ایک کام کرو, پہلے میرے کو کھانے دو, اور بعد میں ان کو بول دو کھانا ختم ہو گیا, کہ تو میرے کو لائیں گی اتنی روٹیاں. تو ایسا ہوگا ہمارے پاس, تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو سامنے والے کا بالخصوص تب لحاظ رکھے جب کھانا کم ہو, اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کھانا کھائے, کہ اس سے جلدی نہ کھائے, تیزی سے نہ کھائے, تاکہ زیادہ میں کھا لوں اور اس کو کم ملے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے 12ویں چیز جو ہے, کھانے کے دوران دوسرے ساتھیوں کو نہ دیکھے, نہ گھورے, نہ خاموخواہ کے دیکھے کتنا کھا رہا, کیسے کھا رہا, کیا ہو رہا. ہوتے نا کچھ لوگ کھانا کھاتے کھاتے بالکل پوروں کو دیکھتے رہتے, ارے کیسا کھا رہا دیکھو, نادی دو گے ایسا, ارے کیسے دیکھو جھٹک رہا, فنا ہو رہا ہے, ارے اس کے پاس بہت بوٹیاں آ گیا, میرے پاس کم آئی اس میں, اس کو فنا دکھ رہا. یہ سب نہیں کرنا چاہیے. کتنی بد اخلاقی, لوگ دیکھتے ہیں دوسرے کھانا اور بولتے بھی تو کتنی بوٹیاں آئی تھے, سامنے مطلب تو کھا رہا تھا, میری بوٹیوں میں نظر رکھ رہا تھا. ہوتا ہے, بولتے ہی بعد میں, نظر مت رکھیے, آپ کو جو ملا کھا لیجیے, دعوت ہے, آپ کی تقدیر کی بوٹیاں آ گئی آپ کو, اب نہیں ملنا تھی تو نہیں ملنا تھی. ٹھیک ہے. بہرحال 13ویں چیز جو ہے, ایسا کوئی کام نہ کرے جو لوگوں کو دستر پر معیوب لگے. بہت سے لوگ یہ اخلاق نہیں ہو, دستر پہ کھانا کھا رہے اور چھینک آئی, اچھی, سامنے والا بول رہا ہے کیا ہے بھائی صاحب, یہ پورا نہا کے آیا تھا پھر نلا دیا آپ نے, اور میرا کھانا تھا یہاں,
نہیں وہ چھینک آ گئی, تو منہ نہیں پھیر سکتے تھے آپ دستر پہ ادھر چھینکنے کے لیے؟ اتنے بھی اخلاق نہیں. دستر پہ کھانا کھا رہے ہیں, سامنے لوگ بیٹھے ہیں, ہڈی اٹک گئی تھی, تو یہ ایسا منہ کھول کے نکالتے, آپ منہ کو ڈھک کر بھی نکال سکتے تھے نا, منہ پھیر کر بھی نکال سکتے تھے. وہیں لوگوں کے سامنے کتنی بد اخلاقی نا, آپ اتنا بڑا منہ کھول رہے ہیں, آدھے دانت سڑے ہوئے, آدھی میں چاندی بھری ہوئی, آدھے سونے کے, آدھے ٹوٹے ہوئے, تمباکو کھانے سے پورے لال ہوئے ہوئے, کوئی بھی بچہ ڈر جائے گا شیطان سمجھ کے, اور منہ کھول کے پورا اندر سے نکال رہے اس میں سے کوئی اٹک. نکالیے آپ, منہ پہ ہاتھ رکھیے, پھر ہاتھ ڈالیے, نکالیے, یہ طریقہ ہے اس کا, ہے نا. تو ایسا کوئی کام مت کیجیے جو ذرا برابری معیوب لگے, لوگ پریشان ہوں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے, جمائیاں لے رہا ہے, منہ پھیر لیجیے, چھینک لے رہا ہے, منہ کھول کے بار بار ہاتھ ڈالتا ہے, یہ بہت بری. یا پیالے میں سیدھے ہاتھ ڈالتا ہے, پانی برت رہا ہے تو گلاسوں میں ہاتھ ڈالتا ہے, کٹورے کے سالن میں ہاتھ ڈالتا ہے, چیز دے رہا ہے تو نیچے سے پکڑنے کے بدلے اوپر سے انگلیاں ڈال کے ایسا پکڑ رہا ہے پلیٹ کو, انگلیاں اندر جا رہی ہے کھانے میں, کسی کو پسند نہیں آئے گا. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے 14ویں چیز جو ہے جو آپ یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ تنگ دست کے ساتھ اگر آپ کھانا کھائیں گے تو یہ ایثار ہے. تنگ دست لوگ ہیں ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ ایثار کر رہے ہیں ان کے ساتھ, مطلب ایک قربانی ہے آپ کی کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اللہ نے بہت دیا آپ کو گھر میں, لیکن منع مت کیجیے, یہ بڑی قربانی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ, بالکل عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ خوش طبعی آپ کی, ایک جیسے عمر کے لوگ ہو آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ بڑے ایک جیسے خوش مزاجی ہے, ساتھ ہے, کہیں جا کر کھا رہے ہیں, یہ اس کی علامت ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر بزرگ لوگوں میں کھا رہے ہیں تو یہ احترام کی علامت ہے, آپ احترام سے کھانا کھائیں گے. تو غریب لوگ ہیں تو آپ ایثار کر رہے ہیں, ہم عمر لوگوں میں کھا رہے ہیں تو یہ تو خوش طبعی ہوں گی, آپ ایک دم ہنستے کھیلتے کھائیں گے. لیکن اگر بڑے لوگوں میں تو ورنہ کیا ہوتا ہے, نوجوان بیٹھے بڑے لوگوں کے ساتھ اور وہاں بھی ان کی ٹھیٹھی ٹھاٹا چالو ہے, سب پریشان کیا, یہ کیا چل رہا ہے, تیرا کیا چل رہا تھا فیس بک پہ, آج تیرے کو تو فلاں ہو گیا, اور یہ سب بوڑھے لوگ دیکھتے رہتے کیا چل رہا ہے ان کا, یہ کیا رہتا فیس بک, یہ بچوں کو کیا ہوگا, یہ کیسا ہے کہ اتنا تو احترام ہونا کہ ایک بڑے کے سامنے چلائے نہ کم از کم, اور بس فل ایک دم معاملہ چل رہا ہے نا. بد اخلاقیوں کے بہرحال انتہا ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نہ کریں. اسی طرح یہ 14 ادب تھے کھانے کے وقت. اب کھانے کے بعد کے کچھ مختصر ادب رکھ دیتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. کھانے کے بعد جو ادب رکھیں گے وہ یہ ہے, سیر ہو کر کھانے سے پہلے کھانا بند کر دے. کھانے سے پہلے ختم کرنے سے پہلے ادب ہے, پیٹ بھرنے سے پہلے آپ کا کھانا ختم ہو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا, اسی کا حکم دیا. دوسرا, ہاتھ اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کریں گے اور اس کے بعد دھو لیں گے, مطلب پلیٹ بھی صاف, ہاتھ بھی صاف, انگلیاں بھی صاف آپ نے کیا, اور پھر آپ اچھے سے اپنے ہاتھوں کو اس کو دھو لیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ اخلاق بھی نہیں ہوتا کہ ہاتھ کو دھونا چاہیے اور پوچھنا چاہیے, ہے نا. کھانا کھا لیا, دیواروں پہنچ رہے, دروازوں پہنچ رہے, پردوں میں ہاتھ ڈال کے نکال رہے ہیں, چلو اس سے ہاتھ ملا کے ہاتھ صاف ہو جائیں گے, اس کسی سے ہاتھ ملا کے ہاتھ خراب کر رہے ہیں, ہے نا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے. نہیں, آپ ہاتھوں کو چاٹ لیں گے اور دھوئیں گے یا صاف کریں گے, اور صاف کرنے کے لیے ظاہر سی بات آپ ٹیشو یا دستی اپنے پاس رکھیں گے. تو جا کے وہاں اس کا توال رہتا رکھا ہو بیچارہ وہ آدمی کا, وہ اتنا صاف ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ خود دھلاوا ہو جاتا ہے, گیلا ہو جاتا ہے, اور اس کو بولتے ارے صاف توال نہیں رکھنا, کیا گیلا ہو گیا, جا کے بولتے صاف توال رکھو نا. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں, ایک آدمی کے لیے اتنے بڑے دعوتیوں کو پورے توال دے رہا تو ممکن نہیں ہے. ہر آدمی اپنی دستی رکھ لے تو زیادہ فائدہ ہے. اپنی احتیاط, ٹیشو ہوتے ہیں, دستیاں ہوتی, نکالے, پوچھ لیں, سمپل ایک دم سیدھی سی بات ہے, ٹھیک. تو ہاتھ اچھے سے پوچھے, صاف کرے پہلے کھانا, ہاتھوں کا اس کا ہاتھ دھولے وہ کر لے, ٹھیک. کھانے کے دوران جو ہے اگر جو ٹکڑے گرے ہیں, چاول گر گئے فلاں, اور جو صاف ہے اٹھا کر کھا لے. اور آج تو معاملہ چاول اٹھا کے کھانے, دستر اٹھا کے کھانا دور, آج تو پلیٹ میں چھوڑنا اسٹیٹس کی علامت ہے نا. ارے آدھی پلیٹ چھوڑیے, ہم اتنا ہی کھاتے, کبھی بھی اتنا چھوڑ دیتے. یہ رزق یاد ہے کہ جب اس کی تنگی ہوں گی تب عقل کھلتی کہ یار کتنا چھوڑے ہوئے تھے جب اللہ نے فراوانی دی تھی. تو چن کے کھا لیجیے, بچے ہوئے کھا لیجیے, ٹوٹے ہوئے کھا لیجیے, جو گر گیا تھا صاف کر کے کھا سکتے کھا لیجیے. کوئی شرم نہیں کہ اتنی بڑی ہوٹل میں ایسا کیسا کرنا, اتنی فلاں, کچھ نہیں ہوتا. یہ ادب اور اخلاق, یہ عالمی ادب اور اخلاق ہے. میں جو آپ کو اس لیے میں نے کہا یونیورسل, یہ جو ہے یہ ایٹیکیٹس ہے, مورلس ہے, یاد رکھیے. آپ اگر اس کو اپنائیں گے نہیں تو پھر کون اپنائیں گا. ہاں, کوئی ہمارا ہیرو اٹھا کھائے نیچے کا نوالا تو میں نیچے کی چیزیں کھاؤں گا, پھر تو اوپر کا کھاؤں گا ہی نہیں. کچھ نیچے گرا گرا کھا رہا, کیوں, میرا ہیرو اپنی فلم میں نیچے کا کھاتا سب اٹھا کر. تو یہاں دنیا کی جو سب سے انسانیت کے لیے ہیرو ایک نمونہ جو دیے گئے, ان کا نمونہ یہ ہے کہ وہ نیچے گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھاتے تھے. میں بھی کھاؤں گا. اگر کوئی بولے کہ آپ کو کمی ہے تو بولنا نہیں, زیادتی ہے مجھے, تو بولنا اتنا زیادہ ہے کہ نیچے گر گیا, بولنا اٹھا کے کھا رہا ہوں اس لیے. تو نہیں, کیا کوئی پریشانی نہیں, پریشانی نہیں, اٹھا کے کھانا کوئی پریشانی کی علامت ہے. کھیتوں میں جاتے ہیں, اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ہے نا. بہت سے لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں آج کل, پھل توڑنے کا شوق, توڑ کے پھل کھانے کا شوق. تو ایسے کھیت ہوتے ہیں جہاں آپ خود توڑ کے کھائیے, تو وہاں گرے ہوئے اٹھا کے بیر کھا رہے ہیں. جب نہیں سو گری ہوئی چیز کیسا کھا رہے ہیں, توڑ کر کھا رہے, جب نہیں سدھاری. نہیں, ہاں یہ تو مزہ ہے بولے, یہ تو کنٹری سائڈ کا انجوائمنٹ ہے بولے, گاؤں کی طرف کا مزہ ہے بولے, ہے نا.
تو میں بھی بولنا بڑی بڑی ہوٹلوں میں گاؤں کی طرف کے مزے لیتے رہتا ہوں، اٹھا کر کھانے کا، پلیٹوں کو صاف کرنے کا، اتنا ہی منگائی جتنا کھانا ہے. ہاں بس منگاتے کیسا کھانے کو، یہ ڈش یہ ڈش یہ ڈش. کتنے لوگ؟ 2 لوگ 4 ڈش. کیوں؟ تو بتانا بھی ہے نا میں کیا ہوں. اب 4 کھا سکتے کہ ہم؟ پیک کرانے کو بھی ہم کو شرم آتی نہیں، پیک تھوڑی کرانے کا، جاؤ غریب لوگ بانٹ دو. یہ اچھی بات نہیں. آپ اتنا ہی لیجیے جتنا کھانا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے ٹیبل پہ 4 کھانے ہوں گے تو آپ باعزت مانے جائیں گے اور 1 کھا رہا ہوں گا تو بے عزت مانے جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہے ایسا، کچھ بھی نہیں. یہ اصول فالتو کے ڈھکوس لے. تو ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے اپنے نبی کے طور طریقوں کو اپنے زندگی کے اصول بنائیں. دنیا کیا سوچتی ہے وہ سوچتی رہے، دنیا جائے جہنم میں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو پرواہ نہیں اس سے. ہم کو اپنے اخلاق اپنے ادب دنیا کو سکھانا ہے، نہ کہ ان سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اٹھا کر کھا لے، اس کی آپ نے ترغیب دلائیے. اسی طرح دانتوں کا خلال اور منہ کو صاف کر لے، کلی کر لے. یہ بھی کھانے کے بعد کر، تاکہ کوئی گوشت اٹک جاتا ہے وہ تو دانتوں کا خلال کرے، صاف کرے، کلی کرے اچھے سے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو اپنے منہ کو جو اچھے سے صاف کر لے. اسی طرح 5ویں چیز، کھانے کے بعد جو دعائیں ہیں کھانے کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت وہ کرے. اگر کسی نے کھلایا ہے تو اس کو دعائیں دے، چاہے افطار کرائی ہو تو دعا دے، چاہے عام کھانا کھلایا تو ان کو دعائیں دے خوب سے خوب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں تو اپنی زبان میں دعائیں دیجیے، اللہ برکت دے آپ کے رزق میں، آپ نے ہمیں کھلایا، اللہ اور فلاں کرے اور فلاں کرے. اور یہ بات کا بھی لحاظ رکھے دعوت سے پہلے کہ ہمارا کھانا یا کھانا ان لوگوں کو ہم کھلائے جو متقی اور پرہیزگار. آپ نے فرمایا دیکھ تیرا کھانا متقی لوگ کھائے، متقی لوگ کھائے. بڑا اہم ہے کہ ہمارا کھانا، اس لیے کہ رزق سب سے محنت سے انسان جو کماتا ہے، اس کے لیے تو محنت کرتا نا کھانے کے لیے. اور کیا آپ کو ہونا، کس کے لیے محنت کر رہے ہیں آپ دنیا میں پیسہ کمانے؟ تو یہ چیز میری صحیح لوگوں تک جائے. ٹھیک ہے. متقی لوگوں تک ہم پہنچائے، اس کو کھلائے اگر ہمارا کھانا ہو تو. بہرحال انشاءاللہ مہمان نوازی کے آداب اور مہمان جانے کے آداب جب رکھوں گا تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو رکھوں گا، کس کو بلایا جائے کس کو نہ بلایا جائے، تفصیلات آئیں گے. تو یہ کچھ مختصر سے وقت میں مختصر سی تفصیلات کھانے پینے کے ادب کے تعلق سے میں نے رکھی. یقیناً یہ مکمل احاطہ نہیں تھا، کچھ باتیں اور مہمان نوازی میں آئیں گی، میزبانی کے اندر آئیں گی، آتے رہیں گی. بہرحال بہت سی چیزیں اور بھی انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو تمام ادب اور اخلاق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو جیتا جاگتا ایک نمونہ بنا دے تاکہ ہم اس کے اوپر چلیں. ہمارے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا، اسے عمل کرنا آسان کریں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ میں ایک سوال کاغذ سے لوں گا اور ایک سوال انشاءاللہ جس پھر آپ سے لوں گا. میں سمجھتا ہوں میرے اعلان کرنے سے پہلے ہی پورے سوالات صرف کھانے پر ہیں تقریباً سوال ماشاءاللہ. بہرحال چلیے ایک سوال ہم خواتین کے طرف سے جو چٹھی پہ آتے ہیں، عموماً میں سمجھتا ہوں خواتین کے، مردوں کے ہوتے جو ہاتھ اٹھائے، یا مرد اگر سوال اگر پیپر پہ لکھ کے دے رہے ہیں تو پھر وہ لکھے نیچے مرد کی طرف سے. کسی نے ایک سوال کیا، یہاں ہندوستان میں دسترخوان کا بہت رواج ہے اور وہ بھی لال رنگ کا، تو کیا یہ دسترخوان لازم ہے یعنی کہ سنت ہے کیا؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال کسی نے کیا. دسترخوان کھانے سے پہلے کسی چیز کو نیچے بچھانا، اس میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہونا لازمی بھی نہیں ہے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر بھی کھایا جہاں کچھ نہیں تھا، نیچے رکھ کر کھایا. کبھی ایسے میں بھی کھایا کہ جب ایک اس میں کئی لوگ کھا رہے تھے. کبھی ایسا بھی کھایا کچھ بچھا تھا اور اس پر آپ نے کھایا. کبھی ایسا بھی کھایا کہ آپ نے ہاتھ میں لیا اور کچھ رکھنے کو نہیں تھا تو کھایا، یاد رکھیے. اور کبھی ایسا بھی ہو کہ صحابہ نے اپنے ہاتھ پر لا کر رکھ کر دیا اور آپ نے اس میں سے بھی لے کر کھایا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی بھی شکل میں کھانا کھایا جا سکتا ہے. لیکن آج ہم جن طریقوں سے جن گھروں میں رہتے ہیں جہاں اچھی اچھی قالینیں ہوتی ہیں وہاں اس پر رکھ کر کھانا تو گندا ہو جائے گا. لہٰذا ہماری چادریں، شطرنجیاں، قالینیں خراب نہ ہو اچھی اس کے لیے ہم اوپر بچھاتے ہیں. کوئی ضروری نہیں دسترخوان، اور لال رنگ تو قطعی ضروری نہیں ہے، اور اس پر وہ شعر لکھا ہوا تو قطعی ضروری نہیں ہے. وہ ایک شعر لکھا ہوا تھا اس میں، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان، ہوتا نا، شکر ادا کر خالق کا آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر، ہے نا. لال رنگ کا دسترخوان، ایک پلیٹ بنی ہوئی، 2 چمچے رکھے ہوئے اور نیچے ایک شعر اور اوپر ایک شعر. اور کمپلسری لوگ بولتے ہو شعر والا دسترخوان، پھر وہی بچھاتے ہیں. کوئی لال رنگ ضروری نہیں. یہ پنی بھی بچھا سکتے ہیں، کپڑا بھی بچھا سکتے ہیں، کوئی چادر بھی ہو سکتی ہے، کوئی رومال بھی بچھا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ نہیں بھی ہو سکتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ نیچے بیٹھ رہے ہیں، کیا بد اخلاق لوگ ہیں نیچے کھلا رہے. دستر بچا رہے، کیسا دستر تھا؟ ادا، لال ہونا دستر. لال کیوں دستر میرے کو سمجھ میں نہیں آتا.
ہاں یہ بات الگ ہے کہ لال رنگ کے اوپر اگر جو عموماً کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے لال رنگ کی ہوتی گرتی ہے, دھبے نظر نہ آئے تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وائٹ بھی بچھا سکتے ہیں آپ. نہیں سفید, نہیں سفید دوستوں سفید پہ نہیں کھا سکتے, کیوں؟ تو اس سے یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا, ایسا کتنے عقیدے بتا نہیں, کتنے عقیدے کھانے پینے کے غلط عقیدے پتہ نہیں. سفید چیز آسمان کے نیچے نہیں کھانا, اس سے فلاں ہوتا, سفید چادر پہ کھائے تو فلاں ہو جاتا, گھر کے فلاں کھاتے یہ ہو جاتا, آسمان کے نیچے وہ, بادل کے نیچے یہ, تو بڑے عجیب عقائد ہیں مسلمان. تو بچھا سکتے ہیں, لال ہو, اودا ہو, نیلا اور کوئی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن نہ بھی بچھائے, سیدھا پلیٹ رکھ دے, سیدھی تھال رکھ دے, پیپر بچھا دے, پنی بچھا دے, کاغذ بچھا دے, کچھ بھی ہو پہلے تاکہ نیچے گندا نہ ہو, کوئی حرج نہیں. تو اسلام ایک سادگی والا مذہب ہے, سادگی کو پسند کرتا ہے. ایسا مذہب جو ہر علاقے میں, ہر سوشلی, اکنامکلی, ایجوکیشن کے اعتبار سے ہر آدمی کو سوٹیبل دی نہیں. کوئی آدمی کو علم نہیں, ہاتھ پہ لا کے کھلا رہا, لیجیے صاحب کھائیے, کھا لیجیے, کوئی حرج نہیں, اس کے لیے وہ ہے. کوئی کہہ رہا پلیٹ میں دے رہا, سوفسٹیکیشن کے ساتھ ان کو اللہ نے خوب مال دیا, اس میں دے رہا. کوئی اور ہائیجینک اس سے کہ آپ کا فینول سے صاف کر کے دے رہا پلیٹ کو, اسپیشلی 10 بار صاف ہو رہی ہے آپ تک آنے تک, وہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن ان نیسسری بیریئرس مت لائیے کہ نہیں لال دستر نہیں تو میں کھانا نہیں کھاتا, دستر نہیں تو کھانا نہیں کھاتا, پنی پہ کھلا رہے میرے کو, یہ حیثیت ہے کیا؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں. بچھانا بھی درست, نہیں بچھانا بھی درست, لال بھی درست, غیر لال بھی درست, کوئی اس میں حرج نہیں. آگے وہ پوچھتے ہیں کیا کھانے کو اگالنے سے کچھ گناہ, یعنی دسترخوان اگالنے پر ڈانٹتے ہیں لوگ, تو سمجھائیے صحیح ہے کیا؟ انہوں نے کہا کیا دستر اگالنا یا کھانے کو اگالنا کو گناہ ہے؟ دیکھیے کھانے کو اگالنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کھانے پہ سے جائیں گے ہو سکتا ہے کچھ گر جائے, اس میں پیر پہ لگی ہوئی دھول گر جائے, مٹی گر جائے, کوئی جسم پہ کوئی چیز تھی گر جائے, تو ظاہر سی بات ہے یہ اس اعتبار سے بولا جا سکتا ہے کھانے پہ سے نہیں گزرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو گزرنا پڑے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ کبھی آپ مونڈا گئے ہیں, کبھی وہاں اناج کو اگر آپ دیکھیں گے تو کبھی کھائیں گے نہیں کیسا آپ تک پہنچتا ہے وہ اناج, گیہوں کیسے پیک ہوتے اور آتے ہیں آپ دیکھیں گے تو کبھی کھائیں گے بھی نہیں. وہ جو ہمار رہتا نا سوتا ہے اس کے ڈھیر پہ, بکریاں بھی سو رہے اس کے اوپر, اس کے ساتھ جانور بھی گھوم رہے اس پہ سے, پھر اسی کو پیک کرتے ہیں صبح اور پوری دنیا میں جاتا ہے. کوئی گیہوں کو دھو کر سکھا کر پیس کر کھاتا ہے کیا؟ وہی آ رہا ہے سیدھا وہاں جو سو رہے لوٹ رہے اس پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, اندازہ لگائیے. یہ سب نہیں دکھ رہا ہے تو بس ہم پریشان ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں. لیکن احتیاط کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ گر جائے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے پیک فوڈ ہو اور جانے کو راستہ نہ تو اوپر جا سکتے ہیں. دوسرا دستر اگالنے کو ممانعت نہیں ہے, اس لیے کہ دستر بچھانا کوئی واجب اور ایسا طریقہ نہیں ہے, مباح ہے, اجازت ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن کوئی ایسا عمل بھی نہیں کہ آپ نے مستحب کہا کہ دستر لاؤ, کہیں بھی نہیں, حدیث میں نہیں آتا. جو تھا میسر جیسے حالت تھے, کبھی تو ہانڈی آ جاتی, روٹی ہاتھ میں لیتے, ہانڈی میں دبا کھاتے. ہاں بھائی ایسا کوئی کھا لے جا رہے بگونے دھو لیں گے تیری شادی میں فلاں ہو جائیں گا, پتھر پڑیں گے, بارش نہیں ہوگی, لڑکی یہ ہوں گی, فلاں ہوں گے نا, یہ توہام پرستی ہم میں آگے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا دستر کھانا ہو تو عموماً اگالنا نہیں چاہیے. خصوصاً اگالنے میں اگر آپ ڈائریکٹ کی دستر خالی دستر بچھائے سمجھ لیجیے اور ڈائریکٹ اس پہ سے ادھر جا رہے, تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ اس پہ کوئی کھانا ہو تو وہ ہے. ہاں پیر رکھنا تو درست نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس پہ روٹی رکھتے ہیں نا, تو ایک صفائی, نفاست, ہائیجین کی علامت ہے کہ آپ دستر پہ سے نہ گزرے, اس پر نہ چلیں. ٹھیک, لیکن اگر کوئی غلطی سے کر دے, مجبوراً کر دے اوپر جانا, تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں. آگے وہ لکھتے ہیں کیا کھانے کے برتن میں ہاتھ دھونا غلط ہے؟ تو دیکھیے کھانے کے برتن میں عموماً اگر آپ احتیاط کریں تو بہتر ہے, سوائے اس چیز کے کہ جو ہاتھ آپ چاٹ رہے ہیں نا, اور پلیٹ کو چاٹنا ہے, تو آپ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چاٹنے کے بدلے میں ہاتھ دھو لوں گا پھر پلیٹ میں اسے گھماؤں گا اور پی لوں گا, تو یہ درست ہے, اس لیے کہ اس میں چاٹنا بھی ہو جا رہا ہے, دستر دونوں صاف رہا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ اب بہت سے لوگ کرتے بھی ایسا, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں, اس کو صاف کرتے پیتے, تو بازو والا کیوں کیا ہوا, خیاری یار میرے کو اس کو وہ کرتے ہوئے دیکھ کر, ہے نا. اس لیے کہ ہم اننیسسری ایک ایسے اننیسسری ہائیجین, جس کو اننیسسری ایٹیکیٹس اور مورلس کی دنیا میں آج جیتے ہیں, جہاں گندی سے گندی چیز کھا لی جائے, لیکن اگر وہ کھائے تو درست ہے, لیکن اگر کوئی چیز سنت مطابق کی جائے تو نہیں, وہ بہت خیاتی متلی آتی فلاں ہوتا. ایسا کوئی انسان کھانا کھاتا ہے, اب خلال کرنے میں کیا ہوتا ہے, منہ میں کچھ غذائیات رہتی ہے, اب وہ چاہتا ہے غذائیت تھوکنے میں چلے جائیں گے, تو کیا کرتا ہے, پانی لیتا ہے, کلی کر کے پی لیتا ہے. تو باز والا کیا گندا آدمی ہے, تو کہ تمہارے منہ میں کلی کیا اس نے, نہیں گندگی کیا تھی اس کے منہ میں ہی تھا نا, وہ جب کھا رہا تھا تو گندا نہیں, صرف پانی سے گھلا کے پی لے تو گندگی. مطلب ہم نے جو پیمانے صفائی اور گندگی کے بنا دیے, یہ غیر شرعی پیمانے ہیں, ان کو تھوڑا چھوڑنا پڑیں گا ہم کو, ان پیمانوں کو. یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے, اور جہاں شرعی اصول ہے ان کو بالائے طاق رکھ چکی ہیں ہم اٹھا کر. پہلے جو سنت ہے, جو ایٹیکیٹس اور اخلاق سنت سے ثابت ہے, وہ چھوڑ چکے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی کس کس کے اخلاق لا کے بس اپنی جو ہے عقلیں لڑا رہے ہیں شریعت کے اندر. تو اگر کوئی آدمی برتن میں ہاتھ دھو رہا ہے اس سے کہ یار یہ چاٹنا جمے گا نہیں, یا پھر تیزی زیادہ تھی,
اور پھر پانی ڈالتا ہے اس میں اور ضرورتاً پی لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح دھونے کو ہاتھ کوئی جگہ نہیں ہے اور اس میں ہاتھ دھو لیتا ہے اور کوئی لے آ کے پھینک دیتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ حالات ماحول پر ڈیپینڈ ہوں گا. یاد رکھیے سچویشن پہ یہ باتیں تبدیل ہوتی جائیں گی. اور اسلام اتنا سادہ دین ہے نا، اس کی سادگی کو آپ سمجھیے. اور ہائیجین اور انہائیجینک کے جو فالتو کے اصول ہیں، ان اصولوں کو تھوڑا چھوڑ دے. ورنہ حالات تو یہ ہے کہ ہم سڑک کا پانی بھی نہیں پینا چاہتے وہ راستے میں، نہیں، وہ پیک واٹر ہونا، بوٹل واٹر ہونا. کوئی بیمار ہے ایک الگ شکل ہے، کسی کو ضرورت ہے الگ شکل ہے. لیکن آج کیا ہو گیا، ایک سسٹم بن گیا کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہی پانی پیے. ٹھیک، وہ کوئی پانی پینا یاد رکھیے کوئی ضروری نہیں. ٹھیک، لیکن ہم نے ہائیجین کے الگ پتہ نہیں اصول بنا لی. یا پھر کوئی چیز لا رہا ہے، سمجھ لیجیے بنی ہوئی کوئی چیز آئی ہے، آپ سمجھ لیجیے کوئی بول رہا ہے یہ لیجیے جلیبی کھائیے، میں جلیبی لایا ہوں. میں آپ کی بھوک نہیں بڑھانا چاہ رہا ہوں، لیکن بس ایک مثال دے رہا ہوں، جلیبی کھائیے. تو دوسرا کیا بولتا، جو بالکل ہائیجین، اس کو وہ جلیبی اچھی لگتی جو پنی میں پیک کر کے آتی، بولتا ہاں یہ جلیبی خاص ہے، یہ خاص ہے. دیکھ یہ آدمی نہایا نہیں ہوگا وہ دن سے، کون جو جلیبی بنا رہا ہوں گا. ارے دیکھ ہی نہیں کہ آنکھوں میں جب گوندھ رہا ہوں گا نا پسینہ ٹپک رہا ہوں گا اس کے اندر. ارے دیکھ تو جو یہ کھا رہا نا سموسے، یہ سموسے جو آدمی بناتا نا ایسا فل مست پسینے میں رہتا ہو، ٹپاٹپ پسینہ گر رہا اس میں کر رہا، کبھی پسینے کچھ لگا کے وہ تل دیتا یہ چیزوں میں. تو بولتا میں نہیں کھاتا. اب وہ دوسری وہی جلیبی پھر وہی آدمی بنانے والا، اس کو معلوم ہوتا ہے بہت ہائیجین بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے پنی میں پیک کر کے دیتا آپ کو. اس سے زیادہ گندی آپ برابر پنی کھولیں گی، وہ پنی کا تصور آپ کو تو بالکل پاک صاف پنی کھول کے کھا رہا ہے، 10 روپے میں لے رہا ہے، وہ 5 روپے ملتی ہے، وہاں سے 2 روپے ملتی ہے. وہ نہیں، وہ بولتا وہی ہے، ان کو پنیوں میں لگا کے دیتا میں اس لیے کہ یہ لوگ ہوشیاری کرتے زیادہ، تم لوگ سادہ کھا رہے. چیز ایک ہی ہے، ہاں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن اننیسری ہائیجینس جو آج کل ہم نے کریٹ کیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ایک پانی کا ذخیرہ آیا، ویسے ہی ریگستان میں پانی کم ملتا ہے، ذخیرہ آ گیا، آپ بڑھنے لگے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھوڑے سے سوفسٹیکیشن تھا آپ میں باقی بہرحال، تو کہنے لگے اللہ کے رسول پانی مت پیجیے. اور ایک چرواہا تھا، کہا چرواہے کوئی اڑ گیا تھا کہ اس کے اندر. ان کو کیا لگا پانی کا ایک ہی جھیرا ہے، ظاہر ہے تو اڑ بھی جا رہا ہوں گا پانی پینے اور ہم بھی جا رہے ہیں وہاں. تو آپ نے کہا چرواہے عمر کو کچھ مت بولنا، عمر پینا ہے تو پیو، تو چلو، نہیں تو تمہاری اس حرکت سے میرا بھی پینا نہیں ہوگا. پانی کی ضرورت ہے، پانی کم ہے، اگر وہ تصور گندگی کا آ جائیں گے تو پانی نہیں پی سکیں گے. تو کہا عمر پینا ہے تو پی لو، نہیں تو چلو خاموشی سے. خواہ یہاں کیا کیا ہوا ہوں گا، کون کون سویا ہوں گا، کیا 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 ہوں گا، کون کون کھایا ہوں گا، کیسے کیسے لوگ آتے ہی نہیں. ابھی دھلی ہوئی پلیٹ ہے نا، دھلی ہوئی، ارے میاں اس میں یہ بھی کھاتے، ارے دھو دیا نا، پانی صفائی کر دیتا ہے. کتا بھی اگر منہ ڈالتے تو 7 بار دھو لے تو پاک ہو جاتا ہے. اب اس سے زیادہ کیا، کوئی بھی انسان میں ڈالے نہیں، ایسا ویسا انسان ہوں، دھونا اصل چیز ہے. تو ہائیجین سے مراد وہ جو شریعت نے بتایا ان یہاں کوئی بیمار شخص ہے جس کو بہت جلدی افیکٹ ہو سکتا ہے جراثیم کا، وہ احتیاط کرے. سمجھ ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ اننیسیسری ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیے جو غیر شرعی بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار. یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تھے، ایک صحابی آئے جن کے تعلق سے آتا ہے سر میں سے جوئیں ٹپک رہی تھی گرمی کی وجہ سے، عرب کے ماحول کی وجہ سے. عرب کے ماحول میں یاد رکھیے کنگھی نہ کرے تو جوئیں بہت جلدی ہو جاتی. جوئیں ٹپک رہی تھی اور وہ سالن بنا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے تکلیف نہیں ہوتی اس سے؟ تو کہا کہ اس میں ہوتی ہے، لیکن ابھی اس حالت میں آ گیا ہوں، حج کے احرام میں ہوں. تو کہا سر منڈا لے اور ایک دم دے دے، اس لیے کہ وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ بیمار ہو جا سکتے تھے. وہ جوئیں کھانے کے برتن میں بھی گر رہی تھی جب وہ سالن بنا رہے تھے. نہ آپ نے کراہت بتائی، نہ ٹپو ٹولے دیے، نہ لات مار کے ہکالو بولے اس کو گندا آدمی کیسا آ گیا، نہ کہا کہ اس کو ہاتھ سے نکال دو، اس کے بال کاٹ دو، کچھ نہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ زندگی کے یہ حالات ہیں. انسانی سماج ماحول ایسی رہتا ہے. گاؤں میں آپ جائیے، ہنڈی اس نے ڈالی، ہنڈی کے اوپر وہیں تازہ تازہ ایک کوئی چیز کٹ کے آئی، چھل کے آئی، بھن کے آئی، تالا بنا اور دے دیا آپ کو. ایک سادی سی رکابی کے اندر جو لکڑی کی ہوں گی پتہ نہیں کس چیز کی، یا کبھی کبھار کٹورے جو ناریل کے بنے ہیں یا پتوں پہ رکھ کے دے دیا، آپ کھا رہے ہیں. انسانیت ایسی اس زمانے سے لے کر جو آدم علیہ السلام سے آج تک چلتی آئی. یا انیسری آپ کو بتا بتا کر ٹی وی والوں نے، چونکہ ان کو پروڈکٹ سیل کرنا ہے نا، اپنے سیل کرنا ہے، تو انہوں نے یہ حل کر دیا. اور سب سے پہلے جو ٹارگٹ کیا انہوں نے 2 چیزوں پر کیا. پورا آپ اٹھا لیجیے انٹرنیٹ کے اوپر، آپ کو کئی ایسے ریسرچ ورک ملیں گے جس میں کارپوریشنز نے صرف لوگوں کو بتانے کی یہ چیز جو تم کھا رہے ہو خطرناک ہے، ان کو ایسی بنیادی چیزوں پر اٹیک کیا کہ 2 چیزوں پر، ایک پینے کا پانی اور بچوں کا دودھ. پورے ویسٹ کے اندر پینے کا پانی کوئی بھی ٹیپ واٹر نہیں پیتا اور کوئی بھی بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، اس لیے کہ وہ بولتے ہیں ان ہائیجینک ہے. ایون ماں کا دودھ بچے کے لیے ان ہائیجینک ڈکلیئر کر دیا تو ڈبے کے دودھ پہ آ گئے پورے، اس لیے کہ بیسک چیزیں ہیں، اس پہ اٹیک کریں گے تو ہر آدمی پانی پی رہا خرید کے، کمپنیاں چل رہی دھڑلے سے. جبکہ ٹیپ واٹر زیادہ صاف ہوتا ہے وہ پیک واٹر سے، معلوم ہے آپ کو، سمجھ رہے ہیں. بہرحال خیر، تو کھانے کے برتن میں اگر ہاتھ دھونا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، مقصد پینا ہے
مجبوری ہے, پانی پھینکنے کو جگہ نہیں, باہر جا کے دھو نہیں سکتے, ہاتھ تو دھونا ہے نا, تو بہرحال اس میں دھونے میں بھی حرج نہیں, دھو کر پینے میں بھی حرج نہیں, یہ سب چیزیں بہرحال درست ہے. جی پیچھے آؤ. ایک جو بہت سوال ہے. جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ہم کسی جگہ دعوت میں جائیں اور اگر کسی دوست کو دعوت ہو اور وہ ہم کو لے کے چلے جائیں, چلو یار دعوت ہے چلو چلے جائیں گے, انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے آنے والی ہے, آگے کہ اس میں مہمان نوازی اور مہمان کو بلانے کے آداب میں اس میں انشاءاللہ. بہرحال تو لے جا سکتے ہیں کہ تو نہیں لے جا سکتے, آپ یاد رکھیے. آپ کسی شخص کو جس کو دعوت نہیں دی گئی اس کو نہیں لے جا سکتے, اس لیے کہ آپ کو بلایا نہیں گیا اور آپ چلے گئے. ہوتا ہے بہت سے لوگ, چل میرے کو دعوت تو بھی چل, یہ درست نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو دعوت آئے اور وہ جب بھی پوچھ لے دیکھیے اس دن میں مصروف ہوں, فلاں ہوں, اس جگہ رہوں گا اور کچھ لوگ میرے ساتھ رہیں, اگر آپ اجازت دیں تو ان کے ساتھ میں آ سکتا ہوں, الگ سے میرے لیے آنا مشکل نہیں, تو میں ان کے ساتھ کہیں اور کھاؤں گا, اس لیے کہ میرا ٹائم ٹیبل پہلے سے طے ہے. وہ بولے نہیں ٹھیک ہے بھائی آپ ان کو بھی لے کے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ نہیں کہ ہرگز آپ اپنے طرف سے بہت سے لوگ اٹھا کے چلو, یہ بغیر دعوت کے کسی گھر جانا بری بات ہے, بد اخلاقی ہے, اس لیے کہ اس سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے. آپ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ ہونے سے اس کو چڑ ہو سکتی ہے, اس کے پاس اتنا کھانا نہیں ہو سکتا ہے, آپ لے کے چل جاؤ, اس آدمی کو ایک کے لیے بنایا اس نے, آپ نے دو کو لے کے چلے گیا, تو اس معاملے میں اجازت نہیں ہے جب تک کہ اجازت نہ لے لے. اور اجازت لینے کا معنی ہی نہیں کہ اس کو بلاؤ تو میں آؤں گا, یہ بھی درست نہیں. ایک آدمی ہے اگر آپ چاہیں تو لاؤ, نہیں تو چھوڑ دیتا ہوں. اور وہ آدمی کو آپ بولیں گے نہیں میرے کو اس کے پاس دعوت ہے, میں تیرے بارے میں پوچھ لیتا ہوں, خاموں کا جھگڑا دونوں بعد میں, یہ بولیں گا کیوں رہے میرے کو نہیں بولا تو نے اس دن اس کو دعوت دیا, یہ بھی نہیں. آپ بولیں گے میرے کو ایک دعوت ہے میں پوچھ لیتا ہوں, اگر بولے تو ساتھ چلنا ورنہ نہیں. بولی مت کس کے پاس ہے, ورنہ خامخواہ دو لوگوں میں جھگڑا لگے گا. اگر وہ کہے ٹھیک ہے بالکل لا لیجیے تو چلے جائیے, ورنہ نہیں. اور تکلفات نہیں, کیا میرے کو نہیں بلایا تم نے, اس کو بلائے تھے, تکلفات یہ سب شریعت میں نہیں ہے. بلا لے تو چلے جائے, نہ بولے تو نہ جائے, بہرحال اس میں کوئی بہرحال وہ نہیں ہے. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرے کہ دعوت نہ ہو تو وہاں نہ جائیں. بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ لوگ کھاتے وقت سلام نہ کرتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں, اس کا کیا معاملہ ہے. بلکہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک دعوت میں گیا, میں نے سلام کر دیا, ایک شخص کھا رہا تھا تو وہ مجھ سے بھنک گیا ہو. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے نا وہ پہلے سے دل میں کچھ رکھتے ہو, اچھا یہ ہے کیا فائدہ, میں تو نہیں پہچانتا ہوں, میں نے سلام کر دیا. ہم اس میں اب بتاتا ہوں, اتنے ادب نہیں کہ بولے آپ کو سلام نہیں کرتے کھاتے وقت, میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوگی, اب کیا کہوں, چونکہ اب وہ پہلے سے پتہ نہیں کس چیز سے میرے جلا ہوا تھا, اب میں کیوں اس کو بولوں وہ بحث کروں. میں نے کہا اچھا ایسا مجھ سے غلطی ہوگی, ٹھیک ہے کھاؤں بڑی. تو یہ بہت زیادہ ہے لوگوں میں کہ کھاتے وقت نہیں کر. دیکھیے کھاتے وقت بات نہیں کرنا جو بولا جاتا ہے وہ بچوں کو تربیت کے لیے بولا جاتا ہے. کہیں کھاتے وقت بات کریں گے, چاول کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, سانس کی نالی میں نہ اٹک جائے. لیکن جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات کرتے کرتے کھانا کھاتے, کئی روایتیں ثابت ہیں. آپ کھانا کھا رہے تھے, لوگوں نے سلام کیا, آپ نے جواب دیا, آپ کھانا کھا رہے تھے, لوگ آئے بات چیت کی, آپ کھاتے ہوئے بات کیا, آپ نے پیتے ہوئے بات کیا. تو بچوں کو تربیت کے لیے بولتے بیٹے کھاتے وقت بات نہیں کرنا تاکہ سانس کے نہ. لیکن اب بڑا جو صحیح سالم آدمی ہے, جیسا بڑوں کو بولتے نا ہنسو مت کھاتے ہو, چاول کھا رہے تم, چاول کیا ہوتا ہے ایک ایک دانہ ہوتا ہے نا, اڑ کر چلے گا سانس کی نالی میں تو بہت مشکل ہوتی ہے. تو یہ صرف تربیت کے لیے, لیکن جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں, سلام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. بہت سے لوگ کھانا کھاتے وقت نہ سلام کرتے نہ جواب دیتے, اذان ہوتے وقت نہ سلام کرتے نہ جواب دیتے. ہاں آپ اذان کا جواب دے رہے ہیں تو آپ اشارہ کر دیں اس کو, اذان کے بعد اس کا جواب دینے کے بعد کہے وعلیکم السلام, لیکن ہرگز وہاں حرام نہیں. ورنہ بہت سے لوگ اذان کے وقت آپ سلام کرے تو کیوں اذان ہو رہی, اذان ہو رہی بولتا تو سلام کا جواب نہیں دے سکتا, وہ بول رہا وعلیکم السلام, اتنا سے بولنا نہیں ہوتا. تو خام و خواہ کے لوگ ہیں نا شریعت کو سخت بنانا چاہتے ہیں, مشکل بنانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا کھاتے وقت سلام کیا بھی جا سکتا ہے, کھاتے وقت جواب دیا بھی جا سکتا ہے. وہ بچوں کو تربیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ بات مت کرو, لیکن بات مت کرو سے مراد خام و خواہ کی بات, ٹھیٹھی ٹھاٹا فالتو باتیں مت کرو بیٹا, کھانا کھاؤ. لیکن اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے, دعوت تبلیغ کی بات کی جا سکتی ہے, لوگ اپنے بزنس کی پلاننگ کر سکتے ہیں کھاتے وقت, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کسی نے ایک سوال کیا, کھانے میں ایک وقت میں مختلف پکوان الگ الگ کھانا بنا سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک, کسی نے سوال کیا کہ کھانے میں مختلف پکوان کیا بنا سکتے ہیں. دیکھیے اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے بالکل بنائیے, بس اسراف مت کیجیے. کلو واشربو ولا تسرف, کھاؤ اور پیو بس ضائع مت کرو, بیکار مت کرو. ٹھیک ہے, اللہ نے مال دیا ہے, 10 کھانے 10 میٹھے 10 تیز سب 10 بنائیے, اسراف مت کرو. اتنا بناؤ کہ بس پور جائے, پھینکنے میں نہ جائے, خام و خواہ کنڈی پہ نہ جائے, کچرے میں نہ جائے. کلو واشربو, کھاؤ اور پیو, ولا تسرف,
پھینکو مت, اسراف مت کرو. شریعت اسراف کے خلاف ہے, کھانے پینے کے خلاف نہیں. بنائیے نا 10 کیا 50 بنائیے جی. اگر آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک عجیب ان پہ بھوت چڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ بھوت کیا ہے بتاتا ہوں, سادگی کا بھوت. یہ بھوت کیا رہتا ہے, اسٹیل کے ڈبے میں نہیں کھانا, جرمن میں کھانا. کیوں؟ اسٹیل سادگی نہیں ہے, جرمن سادگی. بولا پتھر پڑے تمہارے عقل پر, اسٹیل سستا ہے اور جرمن مہنگا ہے. نہیں, جرمن اسٹیل چمکتا نا, سادگی کے خلاف. انہوں نے خاموخواہ ایک بھوت اپنے اوپر سوار کر لیا سادگی کا. تو کھانے میں بولتے ہو نہیں ایک کھانا بنانا بس. کیوں؟ سادگی کی علامت ہے. لیکن جب ان کو دعوت آتی نا, کوئی بلاتا تو 10 کھانے میں تو برابر کھا لیتے. اللہ کا شکر ہے جو نعمت دے رہا ہے, نہیں کیسا بولیں گے. لیکن یہاں سادگی. تو دیکھیے ہر آدمی کی مالی استطاعت الگ ہے, اس کے سادگی کا پیمانہ الگ رہے گا. 10 کھانے ہو سکتا ہے اس کے لیے سادگی ہو, اللہ نے اتنا دیا. تو کتنا بھی بنائیے, کتنے بھی کھانے بنائیے, بس اسراف نہ ہو. اسراف یہ بھی ہے کہ آپ کی استطاعت نہ اور پھر بھی آپ لوگوں کو دکھانے بنائیں. اسراف یہ بھی کہ آپ کی استطاعت نہ اور لوگوں کو دکھانے ہوٹلوں میں کھائیں. اسراف مت کرو. استطاعت کے اندر جو کچھ جتنا مہنگا جتنا اچھا کھا سکتے ہیں دنیا کی ہر اچھائی مومنوں کے لیے کیجیے. تو صرف اسراف نہیں ہونا, بس اتنا اگر بچ گیا. ایک آدمی ہو سکتا ہے 200 کا کھانا کھائے, یہ اس کے لیے اسراف ہو سکتا ہے. اس نے 100 کا کھانا چاہیے تھا, اس کی استطاعت نہیں تھی. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو اسراف کا پیمانہ مالی اعتبار سے بدلتا ہے. کچھ صحابہ تھے جو آم کھاتے تھے, کچھ صحابہ آم نہیں کھاتے اس لیے کہ طاقت نہیں تھی. تو کھانے والا نہیں کہا تم اسراف کر رہے آم, چونکہ آم بہت مہنگا ہوتا تھا اس زمانے میں بھی, اور دوسرے ممالک سے آتا تھا. سعودی عرب میں اگتا نہیں تھا, امپورٹ ہوتا تھا. تو یہ نہیں کہا تم آم کھا رہے, نہ ان مالداروں نے کہا کہ تم کیوں نہیں کھا رہے. دونوں اپنی جگہ, جس کو اللہ نے دیا وہ کھا رہا, جس کو نہیں دیا نہیں کھا رہا. تو اسراف نہیں کرنا ہے بس, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں کھانے بنائیے, اسراف مت کیجیے, پھینکیے مت, خراب مت کیجیے, سڑائیے مت. اور اگر زیادہ ہو جائے تو فوراً کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ بھی کھائے. اور ہر بار غریب کو بچاوا دینا ضروری نہیں ہے. کھانا بناتے وقت ہی نیت تو رکھے کہ اس کو دوں گا میں, کیوں تو جب آپ بچہ بات دیتے ہیں تو وہ تو خیر ایک اجر ملتا ہے, وہ اجر نہیں ملتا ہے جو بناتے وقت ہی. آپ نے فرمایا جب عورتوں کو کہا جب تم میں سے کوئی سالن بنائے تو اس میں پانی زیادہ ڈال دے, مطلب پانی زیادہ ہوگا تو تاکہ کسی کو تحفتاً بھیج دے, ٹھیک ہے. تو بہرحال زیادہ بنانے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اگر کوئی مہمان کسی میزبان کے پاس جائے اور میزبان یہ پوچھے کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے, تو مہمان نے دل سے بول سکتا ہے کہ مجھے یہ کھانا. جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی کسی کو مہمان بلائے اور میزبان پوچھے آپ کیا کھائیں گے, ٹھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے, چکن کھائیں گے یا مٹن کھائیں گے یا بڑے کا کھائیں گے, آپشنز ہوتے ہیں ایسے. تو تب مہمان کو اگر وہ بلا تکلف اختیار دیں تو وہ بول سکتا ہے. یہ آپشنز ہوتے ہیں. میں ایک مرتبہ جب بمبئی گیا, ایک صاحب کے پاس رہنا ہوا, اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے, انہوں نے مجھے آپشن دیا کیا کھائیں گے آپ, فش کھائیں گے, چکن کھائیں گے. ان کے گھر کے اندر اتنی چیزیں تھیں. تو میں نے کہا کہ میں لیم کھاؤں گا, تو انہوں نے جو ہے بھیڑ وہ منگا دیا. ایک ہمارے دوسرے صاحب تھے, انہوں نے کہا فش کھاؤں گا, تو ان کے لیے فش آ گئی. اللہ نے دے رکھا ان کو اتنا. تو ایسا آپشن ہو سکتا ہے, کوئی دے دے تو آپ لے سکتے ہیں, اور جنرلی عموماً آج کل ہوتا بھی ہے. لیکن اس کو تکبر, فخر, میری استطاعت, میری مالیت, ہم کیا ہے تم کیا ہو, ہاں تمہارے گھر پہ تو کچھ نہیں ملتا, ہم تو 4 پوچھ رہے ہیں, ویسا نہ ہو. بالکل آپشن دے سکتا ہے. اگر وہ دے, آپ بلا تکلف بول سکتے ہیں کہ اگر آپ دے رہے ہیں تو مجھے ٹھنڈا لا دیجیے, میں چائے لے لوں گا, میں فلاں کھاؤں گا, میں چکن کھا لوں گا, میں آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی, اس لیے کہ وہ آپشن دے رہا ہے. ہاں آپ ہی نہیں بول سکتے کہ اگر چکن ہو تو بہتر ہے, اب بیچارہ بڑے کا بنا لیا, لا لیا اس نے, اب آپ چکن کی بات کریں. لیکن وہ آپشن دے, پوچھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. ہاں کسی نے ایک سوال کیا, کہتے ہیں کہ ٹوٹے کپ میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا, کسی نے کہا ٹوٹے کپ میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں یہ جراثیم کو کیسا سمجھتا ہے کہ کب ٹوٹا ہے اور کب ثابت ہے. ٹوٹے کپ میں کیسے جراثیم رہیں گے؟ ہاں یہ بات ہے, آپ نے فرمایا جب تم رات میں برتنوں کو رکھو تو ہر کھانے کی چیز کو ڈھانک دیا کرو, اس لیے کہ بیماری اگر نازل ہوتی رہی اور وہ چیز کھلی رہی تو بیماری اس میں داخل ہو جاتی. آپ کہیں کیوں, بیماری تو ڈھکے ہوئے بھی داخل ہو سکتی. یہ غائب کا معاملہ, کیسے ہوتی ہے ہم کو نہیں, لیکن حکم میں ڈھکنا برتنوں کو, رات میں ڈھکنا چاہیے, کھلا مت رکھیے کبھی بھی, کہ تو بیماری داخل. آپ نے کہا ہر پانی کی تھیلی اور ہر کھانے کے برتن کو رات میں ڈھکنا چاہیے, ورنہ بیماری اترتی ہے, نازل ہوتی ہے نا, تو اس میں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو بالکل قطعاً درست نہیں کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں میں نہیں جراثیم ہوتے. میں نے بتایا نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پانی کا کپ تھا, گلاس تھا, جو ٹوٹ گیا تھا. آپ کے پاس ایک سونے کا تار تھا, آپ نے اس کو باندھ دیا, ایک اس میں آتا اس کو جوڑ دیا تھا. کیسا جوڑا, گول گھما کے یا ٹاکے دے کے واللہ عالم جوڑ دیا, اس میں آپ پانی پیتے تھے, ٹوٹا ہوا تھا. اور صحابہ کے ایسے حالات تھے کہ برتن میسر نہیں تھے, ٹوٹے پھوٹے چیزیں ہی تھی ان کے پاس, جو کچھ تھا, کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے, کھجور کا کوئی تنا ہے اس میں پی رہا ہے, کوئی جو چیز مل رہی ہے چیز. آپ دیکھیے نا جو لوگ غریب ہوتے کیا کیا نہیں استعمال کرتے, جو ہمارے لیے ویسٹیج ہوتا ہے وہ ان کے لیے ان کی زندگی جینے کا طریقہ ہوتا ہے نا. تو بہرحال ٹوٹے ہوئے کپ میں پینا کوئی غلط. ہاں ٹوٹے ہوئے کپ میں ایسا ٹوٹا ہوا نہ ہو جس سے انسانوں کو ضرب لگ جائے, چوٹ لگ جائے, کٹ جائے,
کوئی چیز لیک ہو گئی, کپڑے خراب ہو, اللہ نے دے رکھا ہے تو آپ ثابت رکھیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں کپ بدلنے کے. لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے, ٹوٹا ہوا لاتا ہے, تو اس کو آپ یہ مت بولیے کیا ٹوٹے ہوئے کپ میں پلا رہے, آپ اس کی وہ استطاعت سمجھیے, آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے, آپ بدل لیتے ہیں, سمجھے, تو اس سے کوئی بیماری نہیں آتی. اور عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کا. نہیں دلندری آتی ہے, ایک صاحب نے کہا ٹوٹی ہوئی چیزوں دلندری آتی. میں نے کہا صحابہ کے پاس بہت کم ثابت چیزیں تھیں, ٹوٹی ہوئی چیزیں تھیں اکثر بیچاروں کے پاس, استعمال کر رہے تھے کئی کئی دنوں سے ان چیزوں کو. تو بہرحال اس کی وہ نہیں. اسی طرح انہوں نے کہا اگر دبلے ہو تو لوگ کہتے ہیں بہت کھاؤ یا زیادہ کھاؤ, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے دبلے اور موٹے ہونے کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے سائنسی اعتبار سے. ایک آدمی ایک روٹی کھا کے بھی موٹا ہوتا جاتا ہے, اور ایک آدمی سب کچھ کھا کے بھی صرف لوگ اس کو دیکھتے ہیں یار کہاں جاتا ہے اس کا, موٹا ہوتا ہی نہیں ہے نا. پیٹ بولتے ہیں نا منہ چوہے سا اور پیٹ کنویں سا, کھا رہا ہے لیکن صحت کچھ بھی نہیں ہے نا. تو کھانے سے صحت کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ قسم کے کھانے آپ کو موٹا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن عام جو کھانے ہم لوگ کھاتے ہیں ہمارے علاقوں میں, اس جیسا میں 10 روٹی کھایا تو میں کیا اگلے سال ڈبل ہو جاؤں گا ویٹ میں؟ نہیں, میں اتنا ہی رہوں گا. اور کیا میں ایک روٹی کھایا تو کیا آپ سمجھتے ہیں میں اس کا آدھا ملوں گا آپ کو اگلے سال؟ نہیں, ایسے ہی رہوں گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو کھانے سے اس کا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے. کچھ جگہ ہو سکتا ہے کچھ کھانوں سے, ہر کھانے سے نہیں. تو لہٰذا اگر کوئی دبلا ہے تو وہ اس کی صحت ہے, مطلب اس کی صحت توانائی ہیلتھ ویسی ہے. کوئی موٹا ہے تو اس کی ہیلتھ ویسی ہے. نہ کوئی موٹا دبلے کو افضل سمجھے, نہ کوئی دبلا موٹے کو افضل سمجھے. ورنہ آج کے سوسائٹی میں عجیب معاملہ ہے, عجیب معاملہ ہے. کوئی دبلا ہے تو اور کیا دبلے ہو تم, کتنے اچھے, میں دیکھو موٹا ہو گیا ہے نا. کچھ جگہ اگر آدمی ایکسرسائز کر کے موٹا ہو رہا ہے, اسپیشل موٹا ہو رہا ہے, بلڈ کر رہا ہے, تو بولتے تم کتنے اچھے یار, میں کتنا وہ دبلا اس کو بولتا ہے, مطلب وہ موٹا ہے دیکھا جاتا ہے اس کے. تو عجیب و غریب پیمانے ہیں. تو اللہ نے جیسی صحت دی, صحابہ کچھ دبلے تھے, کچھ موٹے تھے, کچھ کالے تھے, کچھ گورے تھے, کچھ خطے چھوٹے خط کے تھے, کچھ لمبے خط کے تھے, کوئی بہت خوبصورت دکھتے تھے تو کوئی بہت انتہائی کالے تھے. لیکن آپ نے کبھی فرق نہیں کیا تم گڈے ہو, تم لمبے ہو, تم کالے ہو اچھے دکھتے, تم گورے بہت اچھے لگتے, کبھی نہیں کیا. یہ سب کوئی چیز نہیں موٹے ہیں. ہاں صحت ہو, تاکہ ہر جگہ انسان مومن صحت کی وجہ سے, صحت بہت بڑی نعمت ہے یاد رکھیے اللہ کی. تو آپ صحت مند جس کھانے سے رہ سکتے کھائیے. زیادہ کھانے سے میں نہیں سمجھتا آپ موٹے ہوں گے, یا کم کھانے سے میں نہیں سمجھتا آپ دبلے ہوں گے, ٹھیک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے, کچھ کھانے آپ کو موٹا کر سکتے ہیں, کچھ کھانوں کی روکنے سے آپ کی صحت پہ فرق پڑ سکتا ہے کہ آپ دبلے ہو. لیکن ایسا مکمل کوئی اصول نہیں ہے کہ میں روز 1 کلو کھانا اگر ایک ٹائم میں کھا رہا ہوں, 3 کلو روز کھا رہا ہوں تو میری صحت 3 ٹائم بڑھ جائیں گی, آدھا کلو کھائے تو آدھا, ایسا کوئی اصول نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جی السلام علیکم. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پانی میں دم کر کے دیتے ہیں قرآن کی آیت کو, تو اس کے لیے کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ انہوں نے سوال کیا کہ لوگ پانی پر دم کر کے قرآن آیت دیتے, اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو دیکھیے پانی پر قرآن آیتوں کو اس معاملے میں علماء کے بڑے اقوال ہے, لیکن بہرحال کہوں بھائی جو بات معلوم ہوتی ہے درست ہے. اگر کسی کو بیماری لائق ہو, کوئی علاج کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے کلام عام طور سے پھونکنا منع ہے, یہ خاص ہے علاج کے طور پر. جیسا ہوتا ہے نا عام طور سے کوئی چیز آپ نہیں کرتے, خاص کر جیسا آپ عام طور سے کرنٹ کی پن میں ہاتھ ڈالتے ہیں کیا نہیں, لیکن جب کبھی بیمار ہوتے پیرالسس تو کرنٹ کی ٹریٹمنٹ دیتے آپ کو, تو وہ خاص ہے. تو اسی طرح عام اعتبار سے کھانے پینے میں پھونکنا منع ہے, خاص اعتبار سے سب بیمار ہو جائے کوئی شخص تو دم کر کے ہاتھ پر ملنا ثابت ہے, پھونکنا ثابت ہے. پانی پر دم کرنا یا اس پانی کو دم کر کے استعمال کرنا, وضو کرنا, غسل کرنا, پینا, غرارے, یہ سب درست ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ دم پھونکنا اسپیشل کیس میں ہے, ٹریٹمنٹ کے لیے ہے, ٹھیک ہے, نہ کہ جنرل اس میں ہے. عام اعتبار سے کھانے پینے میں پھونکنا نہیں چاہیے, خاص اعتبار سے پانی پر یا کسی پہ دم کیا جائے پھونک کر تو انشاءاللہ اس کو حرج نہیں. نہ بولیں گے پھونکنے میں جراثیم ہوتے ہیں, کھانے میں جائیں گے تو ویسے ہی انسان پہ پھونک رہے آپ جراثیم جائیں گے, تو میں اس لیے وہ سائنسی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں نے خالی اتنا کہا کہ سائنٹیفکلی بھی درست ہے پھونکنا نہیں, بس اس سے ہٹ کر ہم وہ تفصیلات میں نہیں جاتے, جراثیم جائیں گے ہی جائیں گے, وہ غائب کے معاملہ تھے. کیسا ہوتا کہ ایک جگہ پھونکنا منع ہے تو ایک جگہ دم کرنا درست ہے, بلکہ اس کو کہا کہ کیا کرو دم, ہے نا. تو یہ بہرحال غائب کا معاملہ ہے, بس کہا گیا پھونکو مت, کھانے پینے میں تو مت پھونکیے, جہاں اجازت ہے وہاں بالکل کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا, کچھ لوگ ہیں جن کو کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک پینے کی عادت ہوتی ہے اور چٹپٹا کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں. دیکھیے اس میں کوئی حرج نہیں, کسی انسان کو کسی مخصوص قسم کا کھانا, مخصوص قسم کی مشروبات پینے کی عادت ہے جو شریعتاً حلال ہے تو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے,
ٹھیک ہے, پینے میں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ مخصوص کھانا ہے, مجھے صرف چاول چلتے ہیں, مجھے صرف روٹی چلتی ہے, مجھے صرف بریڈ چلتا ہے, مجھے صرف فلاں چلتا ہے, مجھے صرف انڈا چلتا ہے, مجھے صرف دودھ چلتا ہے, مجھے صرف فش چلتی ہے, باقی میں نان ویج نہیں کھا سکتا ہوں, مجھے صرف چکن بڑے کا اس کا مجھے نہیں چلتا, میں صرف بکرے کھا سکتا ہوں, بڑے کا نہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے مخصوص لوگوں کو مخصوص چیزیں حالات, توانائی, صحت, ماحول, معاشرت, بیماریوں کے اعتبار سے ہو, بالکل ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. کولڈ ڈرنک کا معاملہ اگر ان کو عادت ہے آپ کو دینا ہے تو آپ پینے دیجیے, آپ کا مہمان ہے تو. آپ کو نہیں دینا ہے آپ کی مرضی میں, آپ کو عادت, لیکن ہمارے پاس نہیں, ہم نہیں دے سکتے آپ کو, وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. شریعت میں کوئی اس سے ممانعت نہیں, بس جب تک شرط ہے وہ حلال ہو آپ دے بھی سکتے ہیں اور وہ پی بھی سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو ہم بڑھاوا دیں گے نہیں دیں گے, وہ سب ایک الگ چیز ہے. صحت کے اعتبار سے اس کے نقصانات آپ طے کیجیے ان کھانوں کے اور ان چیزوں کے, اور آپ اسے اجتناب کیجیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر حلال ہے تو اس میں کوئی آدمی کو اس چیز کی عادت ہونے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اس وقت جو ہے بائیں ہاتھ سے آپ دائیں ہاتھ کو نیچے ٹیک لگا کر کے پی سکتے ہیں, جی, یہ سنت ہوگا. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ہم لوگ جب کچھ کھاتے اور پیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے, تو پینے کا جب ایسا پانی پینا ہے, کوئی چیز پینا ہے, تو چونکہ وہ ہاتھ گندا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے چیزوں کو لیتے ہیں اور سیدھا ہاتھ کا سپورٹ دے کر پیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے, یاد رکھ لیجیے. گلاس گندا ہوتا ہے, گندا ہونے دیجیے, الٹے ہاتھ کا استعمال آپ نہیں کر سکتے. بہت سے لوگوں کو عادت ہے کہ وہ الٹے ہاتھ میں چیزوں کو پکڑتے ہیں, سیدھے ہاتھ کا ٹیکا دے کر پیتے ہیں. یہ کیا برکت کے لیے لگا ہے کہ نیچے, کوئی فائدہ نہیں, آپ کا الٹا ہاتھ ہی مانا جائیں گے. اس کو ہٹا دیجیے, گرتی ہے کہ وہ چیز نہیں, تو اس کا مطلب آپ سیدھے سے پکڑے ہوئے, الٹے سے پکڑے ہوئے, اور یہ شریعتاً حرام ہے الٹے سے پینا. معلوم آپ کو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کہا, تو کہا اس نے تکبر سے میرا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بددعا دی اور کہا تیرا ہاتھ کبھی منہ تک نہ جائے. صحابہ کہتے پوری زندگی اس کا ہاتھ منہ تک نہیں گیا, پھر نہ اس کا منہ ہاتھ تک جاتا تھا نہ اس کا ہاتھ منہ تک جاتا تھا, ختم ہو گیا اس کا ہاتھ. اور آپ نے فرمایا الٹے ہاتھ سے کھاتا شیطان کھاتا اور پیتا ہے. تو لہٰذا یہ بڑا اہم سوال تھا, یاد رکھیے کہ لوگ بہت سی بار جیسا کھانا کھا رہے ہیں اور پانی پینا ہے تو الٹے ہاتھ سے لیتے ہیں, سیدھے ہاتھ, کیوں, تو گندا ہو جائیں گا. ارے گندا ہونے دیجیے نا اس کو, لیکن آپ الٹے ہاتھ سے کیسا پئیں گے جو حرام ہے, گندا ہونے دیجیے نا. نہیں سیدھا ہاتھ تو ہے نا, تو سیدھا ہاتھ لگا ہوا ہے, سیدھا ہٹا دو, ہٹ گیا. تو گلاس گرا کیا نہیں, تو گویا سپورٹ الٹا ہاتھ کرے تو سمجھ میں آ رہا. یہاں تو سپورٹ سیدھا ہاتھ کر رہا, الٹا ہاتھ پورا سیدھے میں پکڑیے. گندا ہوتا ہے ہونے دیجیے, 10 بار ہوتا ہے 10 بار گندا ہونے دیجیے. ہم کو اصل چیز یہ اتباع رسول ہے, گندا اور اچھا وہ مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ گندا بھی ہوتا آپ یوں پکڑ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ اس کو نیچے سے پکڑ کے پیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ صرف ایٹیکیٹ اپنے خواہ کے یہ ان سیولائز ورلڈ کے ایٹیکیٹس, وہ سیولائز بولتے ہیں اپنے آپ کو, ان سیولائز میں کہتا ہوں جانور ہے وہ صفت, اور ان کے طریقوں کو لے کے الٹے ہاتھ سے, تو وہی ہے الٹے ہاتھ سے پینا سیدھے ہاتھ سے کھانا. تو پانی پی رہے, اب جو مسلمان تو سپورٹ کو برکت کو لا لیتے یاد اور اس سے پی رہے, تو یہ قطعاً درست نہیں ہے. اور ہوتا ہے بہت سی بار لوگ کوئی چیز کھا رہے ہے نا, تو دونوں ہاتھ سے کھاتے ہیں. چکن کھا رہے دونوں ہاتھ میں پکڑا ہوا, ادھر سے بھی چالو ادھر سے بھی چالو. یہ کیا ہے, نہیں ذرا جلدی میں بہت بڑا ہے نا, جمتا نہیں. ایک ہاتھ سے کھاؤ, تھوڑا چھوٹا لو, ضروری نہیں اتنا بڑا وہ لینا, چھوٹا لو آپ جو ایک ہاتھ میں آئے. تو الٹے ہاتھ کا استعمال کسی بھی طرح نہیں. ہاں سپورٹ کی حد تک ٹھیک ہے, کوئی چیز آپ لے رہے ہیں تو خالی اس سے وہ کر دے, لیکن قطعاً ایسا نہ ہو کہ آپ الٹے ہاتھ سے کھائے الٹے ہاتھ سے پیے. حتیٰ کہ الٹے ہاتھ سے لوگ پیتے ہیں اور اس کو سیدھا ہاتھ لگاتے ہیں, یہ درست نہیں. اس لیے کہ اصل الٹا ہاتھ ہے, سیدھا نہیں ہے. احتیاط کیجیے, گلاس گندا ہوتا ہونے دیجیے, کپ گندا ہوتا ہونے دیجیے, سامان برتن گندا ہوتا ہونے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سے دیتے, سیدھے سے لیتے, سیدھے ہاتھ سے کھانا دیتے, سیدھے ہاتھ سے کھانا لینے کا حکم دیتے, چیزوں کو سیدھے ہاتھ سے دیتے, اور سامنے والے کہتے سیدھے سے لے. تو آپ بھی کوشش کیجیے. الٹا سپورٹ کے لیے آ سکتا ہے, سیدھے سے اٹھائے بعد سپورٹ کر کے دے رہے تو سیدھے سے پہلے پکڑو, الٹا بعد میں سپورٹ کو لو, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن قطعاً آپ مت کیجیے, بہت بڑی غلطی ہے. لوگ الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں اور سمجھتے ہیں سیدھا ہے, چونکہ سیدھا نیچے لگا ہوا ہے, یہ سیدھا نہیں ہے, یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے. آج کل شادیوں میں ٹیبل کرسیوں پر کھانے کا انتظام ہوتا ہے, تو کیا یہ درست ہے, اور سنت اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے ٹیبل اور کرسیوں پہ کھانا یہ شریعتاً حرام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سنت ہے بول کر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن شریعت میں حرام بھی نہیں ہے. صحابہ کو دیکھا گیا کہ ایک صحابی کو جب خسرو کے پاس بھیجا گیا اور ان کو کھانے کے لیے بٹھایا گیا تو خسرو ٹیبل کرسی پہ کھاتا تھا, تو اس صحابی کو بٹھا دیا گیا. تو وہاں بھی انہوں نے سنت کا اہتمام کیا کہ اوپر چڑھ کے ویسا بیٹھے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھتے تھے, مطلب پیروں کو موڑ کر اوپر کرسی پہ بیٹھے ویسا ہو, سمجھ رہے آپ. تو انہوں نے اختیار کیا اس چیز کو, اور اس کرسی پر پیر موڑ کر بیٹھے اوپر, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹیبل اور کرسی سنت سے ثابت نہیں ہے, لیکن یہ ان چیزوں میں سے نہیں جو حرام ہے, اس لیے کہ اصول یاد رکھیے عبادتوں میں وہ چیز کرنا ہے جو صرف ہم کو بتایا گیا, باقی درست نہیں ہے, حرام ہے. اور دنیا کے اندر ان چیزوں سے بچنا جو حرام بتائے گی, باقی تمام چیزیں حلال ہے. کھانوں میں 4 قسم کے کھانے حرام, باقی سب حلال ہے نا.
تو اسی طرح ہی دنیا کا معاملہ ہے. تو لہٰذا آپ نے اس سے منع نہیں کیا تو آپ جو ہے ٹیبل کرسی پر کھا سکتے ہیں. لیکن اس کو ایک طریقہ، اس کو ایک شان اگر سمجھتے ہیں تو پھر یہ عاجزی کے خلاف، اسلام کی سادگی کے خلاف ہوا، یاد رکھیے. اب درست نہیں ہوگا. جیسے کہ اگر کوئی نیچے کھا رہا بولے ارے کیا حقیر لوگ ہم اوپر کھاتے تو پھر غلط ہوا. لیکن اگر سب ٹیبل پہ کھا رہے آپ بھی کھا رہے تو کوئی حرج نہیں، حرام نہیں ہے. لیکن اگر یہ تکبر کی علامت ہے تو پھر احتیاط کیجیے، نیچے کھلائیے لوگوں کو. کہ لوگ تکبر کرے اوپر ہی ہم کھاتے ہیں تو پھر نیچے کھلائیے. لیکن اگر کوئی اوپر ہی سسٹم ہے تو کھانے میں شریعتاً کوئی حرام نہیں ہے، تو لہٰذا کرنے میں کوئی حرج نہیں. جب اذان ہوتی ہے تو کتے بھی بھونکتے ہیں، تو اذان کا کیا وہ جواب دیتے ہیں یا پھر کتے کی آواز پر اعوذ باللہ پڑھیں اور عقیسی چلایا گھر کی کڑی کو بجائے تو، اور کینچی یا گھر کی کڑی کو بجائے تو بولتے جھگڑا ہوگا، کیا یہ صحیح ہے؟ اور کھاتے وقت بھی اگر ہچکی آ جائے تو وہ کہتے ہیں، ٹھسکا آ جائے تو کہتے کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو کتے جب بھونکتے ہیں، یہ آپ نے فرمایا رات میں جب کتے بھونکے یا گدھا چلائے تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان سے، اس لیے کہ وہ چیز دیکھتے جو تم نہیں دیکھتے. تو کتے کا چلانا اذان کا جواب میں نہیں. جو اللہ کی حمد و ثنا جانور کرتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیسے کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ اپنے طریقے سے کرے، ہم کو نہیں پتا، تو بھونکنا اس میں سے شامل نہیں ہے. دوسرا، آپ اعوذ پڑھ کر رات میں چلائے تو، دن کا نہیں کہا آپ نے، رات میں چلائے تو کروڑ بدل لے اور اللہ میں پناہ مانگے. کینچی چلانے سے اور کڑی بجانے سے جھگڑا ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ پھر تو کینچی بنانے والی کمپنی والا تو برباد ہو گئے. ہزاروں کینچیاں ٹیسٹ ہوتی ہے روز، کھچ 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 چل رہی ہے نا، ٹیسٹنگ ہوتی یہ ہوتی. اور بچپن میں کہا جاتا تھا، ہم لوگ خاص کینچی لیتے تھے، بولتے آج جھگڑا کرائیں گے یار. اس سے کیا مزہ آتی، بہت مزہ آتی نا، جھگڑا ہوتا ہے ہم اس کی طرف سے تم اس کی طرف سے ہو جانا. تو جب چھوٹے تھے کوئی ہم کو بول دیا کینچی سے جھگڑا ہوتا تو ہم جا کے دو لوگ بیچ میں کینچیاں بجاتے تھے. لیکن وہ جھگڑا ہوتا نہیں تھا. رات میں ناخن کاٹو بولے چور آتے تھے، ہم خاص ناخن رات میں کاٹتے تھے. آج چور آئیں گے کیا مزہ آئے گا، پھر ابا ماریں گے، چاچا لڑیں گے، یہ ہوں گا، پولیس آئی. کبھی چور آیا ہی نہیں. بولے کیا توہم یار، پریکٹیکل نہیں ہے، ہو ہی نہیں رہا، چور آ رہا نہیں، جھگڑے ہو رہے نہیں کبھی، ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ وہم ہے، توہم ہے. یہ لوگ بات ہے کسی کو چڑ آئے اس کے، لیکن وہ بولتے کہ دو تیز چیزیں جا رہی ہے نا، کاٹ رہی ہے کچھ، مطلب اس سے جھگڑا ہوگا. فالتو باتیں. کنڈی بجانے سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، ورنہ گھر پہ کوئی بھی آ کے نوک کرتا ہوں تو آپ جھگڑتے ہوئے آئیں گے کیا، ہے نا. یہ سب توہم وہم ہے، پتہ نہیں اللہ رحم کرے کہاں سے لا لیا. مونگنی کا جھاڑ رہا تو فلاں ہوتا، کتا بھوکا تو یہ ہوتا، توال گرا تو یہ ہوتا، کوا چلائے تو فلاں ہوتا، چپل الٹی ہو گئی تو فلاں ہوتا، جھاڑو گر گئے تو یہ ہوتا. مسلمانوں نے اللہ سے ڈر چھوڑ کے باقی سب کے ڈر دل میں اٹھائے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی حقیقت نہیں رہا. اس کا کہ کھاتے وقت ہچکی آئی تو اگر کوئی یاد کرا، لوگ کہتے ہیں یہ بے بنیاد بات ہے، اس کو پانی پلاؤ پکڑ کے، بیچارے کو ہچکی سے کیا جلن ہوتی ہے ہم کو معلوم، ہچکی آ جائے تو، اور آپ بولے کوئی یاد کر رہا ہے نا. بڑا ہی انتہائی کٹھور اور بیکار آدمی جو کھاتے وقت یاد کرتا ہے نا. فالتو باتیں ہیں نا، ہچکی آ رہی، تکلیف ہو رہی ہے اور آپ بولے کوئی یاد کر رہا. یہ صرف پانی نہ دینے والوں کی بہانے آپ کے خلاف. ہچکیاں یہاں کوئی یاد کر رہا، پانی مت پیو. پانی پلانا چھوڑ کے، خدمت چھوڑ کے، بیچاری ہچکی آ رہی، ٹھسکا لگ رہا ہے چھوڑ کر، یہ جان پہ اٹھنے والوں کی کچھ دلیل ہے. کوئی یاد واد نہیں کرتا آپ کو. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہاں تمہارے ابا یاد کریں گے، وہاں گئے نا بہت دنوں سے، ابا خود بول رہے سکون میں جب سے وہاں سے آیا گھر سے، کہیں کو یاد کریں گے تم کو، ہوتا ہے نا کبھی. نہیں بیوی یاد کریں گے، وہ کہیں کو یاد کریں گے، وہ تو بول رہی ماٹھی والا گھر سے کہ اچھا ہوا، وہ کب شوہر کو یاد کرنا. ٹھیک. تو وہ تھوڑی ہونے والا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. اور گیس بھی شروع ہوا، تم کو یاد کریں گے، تم کو یاد کریں گے، ہو یار بہت یاد کر رہے ہیں. فالتو باتیں ہیں سب، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ بیماری کے تحت کسی وجوہات سے، سائنٹیفک اس کا ریزن آج تک نہیں پتا ہے، لیکن پانی پینے سے عموماً کم ہو جاتی ہے، دیکھا گیا ہے. واللہ عالم اس کی وجوہات سائنٹسٹ کہتے نہیں پتا. کچھ لوگ بولتے ہیں خون گاڑھا ہو جاتا ہے کچھ حد تک، چونکہ اس میں لکوڈ نہیں جاتا ہے، جس سے ہارٹ جو ہے ہچکی دل وہ ہوتا ہے ایک اب نارمل اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. واللہ عالم. لیکن اس کی کیا وجوہات ایگزیکٹلی سائنٹیفک ریزنس ہم کو نہیں پتا. کوئی شخص ہے اگر وہ بات میں گالی دے، منع کرنے کے بعد بھی، تو اس کا علاج کیسے کریں؟ کوئی شخص بار بار باتوں میں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہے اور خود ہی عمل نہ کرے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کہہ کر جھوٹ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرے یا ایسا کہے وغیرہ، تو کیا سمجھا جائے گا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، کوئی شخص اگر بات میں گالی دیتا ہے، اس کے اخلاق کی برائی ہے، اس کے اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے. میں اس سوال کو انشاءاللہ رکھتا ہوں، اگلی بار تھوڑا تفصیلی جواب دوں گا اس کی اصلاح کیسی کی جائے. تو حدیث بیان کرنا اچھی بات ہے. کوئی اگر عمل نہ بھی کرتا ہو تو میں کہوں گا حدیث بیان کرتا رہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ عمل نہ کرے. عمل بھی کرے، بیان بھی کرے، لیکن بیان کرنا نہ چھوڑے. بیان کرنا چھوڑنے سے
وہ مکمل طور سے دور ہو جائیں. کم از کم بیان کرنے میں وہ کم از کم یاد دہانی تو کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ کو جوڑیں گا کہ یار میں عمل نہیں کر رہا ہوں. لیکن آپ مکمل روک مت دیجیے, تم خود عمل نہیں کرتے کیوں بول رہے ہیں, ورنہ وہ مکمل طور سے پھر ہدایت سے محروم ہو جائیں. بولنے دیجیے, آج نہیں کل انشاءاللہ جس عمل کریں گا. ٹھیک ہے. رہا جھوٹ بولنا رسول اللہ پر, بہت سنگین جرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کئی روایتیں صحیح, جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے. جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے. تو بہت سخت بات, جھوٹ مت بولی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کبھی کوئی حدیث میں آیا ہے آپ کو نہیں پتا تو خاموش رہیے. اسی لیے بہت سے راوی حدیث جب کوئی حدیث روایت کرتے تو ایسا کہتے کما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا یا اس کے جیسا کچھ کہا تھا, اس طرح سے بول کے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے. سمجھ رہے آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا یا اس طرح سے کچھ کہا, بلکہ تاکہ ایگزیکٹ اگر بولوں ایسا ہی کہا تو اس حدیث کے تحت میں پھنس نہ جاؤں کہ جو آپ سے میں جھوٹ باندھ دے. کما خالا علیہ الصلوۃ, ایسا یا اس طرح سے کچھ آپ سے نے کہا تھا. اس میں اپنے آپ کو سائڈ کر لے رہے مفہوم کے جیسا کر کے کہ نہیں میں ایگزیکٹلی بولوں گا تو پھنس جاؤں گا. سمجھ رہے, تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ